وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على مصاعب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمین. یہ آج شروع کر رہے ہیں الحمدللہ باذن اللہ تعالی چوتھا پارہ، اور یہ ہے جناب سورہ آل عمران، اس کی آیت 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو. لن کا مطلب ہوتا ہے نیور، ٹھیک ہے؟ تو یہ منع کرنے کا ایک ایسا انداز ہے جس میں شدت ہے کہ ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو. ایک ہوتی بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، ایک ہوتی البر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. البر کیا ہے؟ نیکی کی اصل میں جڑ ہے، خیر کامل ہے، رضائے الہی ہے، اس کو جنت کہیں آپ، کہ جو آپ فائنل ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، حتی یہ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو. پورا خرچ نہیں کرنا، کوئی چیز بہت پسند ہے تو ساری نہیں دینی. مما، اس میں سے، اس میں سے کچھ دینا ہے. یعنی ہم نے دیکھا تھا پیچھے کس طرح سے مال خرچ کرنا، اس کے حوالے سے کافی ساری آیات ہم نے دیکھی. اس میں قل العفو بھی آیا تھا نا، کہ جو ایکسٹرا ہے وہ دے دیں آپ کسی کو. پھر ہم نے سود کے حوالے سے جب ڈسکشن دیکھی تو اس میں کیا ڈسکشن تھی کہ ایکسٹرا مال ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کسی کو صدقہ کر دیں، آپ کی سیونگز جو ہے. اور اگر صدقہ نہیں کرنا، سیو آپ بالکل کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے اسلام میں، تو کسی کو قرض دیں، قرض دے دیں وہ، اور پھر اس پر سود نہ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ نیکی کی اصل جڑ ہے کہ مما تحبون، جو چیز بہت پسند ہو. اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں. جو حضرت ابو طلحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا بیرہا کا جو انہیں بہت پسند تھا. اس کا پانی، اس میں کنواں تھا جس کا پانی بہت خوش ذائقہ تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فی سبیل اللہ اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، تم، میرا خیال ہے کہ تم اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دو. تو صدقہ، پھر یہ چیز یہ سمجھ آ رہی ہے صدقہ وہ ہے جس کی ابتدا گھر والوں سے کی جائے. چچا زاد بھائی کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اکثر کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، خاص رشتے، جن میں کچھ زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں. کچھ میٹھے رشتے ہوتے ہیں، کچھ کڑوے رشتے ہوتے ہیں. دیکھیے تعلقات کی بہتری ہو رہی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت تلاوت کی تو میں نے سوچا کہ میری ایک کنیز ہے جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے، تو میں اسے آزاد کر دوں. اسے پھر انہوں نے آزاد کیا. حضرت عمر فاروق کی خیبر کی زمین تھی، بہت زرخیز زمین تھی، اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. تو یعنی اصل روک لی، اور اس کا نفع جو تھا، اس کے پھل جو تھے، وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے. پھر زید بن حارثہ تھے، ان کا گھوڑا تھا سبل، بہت عزیز تھا. تو بہت سارے صحابہ کرام نے فوراً اس آیت پر عمل کیا. ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہے عمل کرنے کی چیز؟ کچھ چیزیں ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے بچا ہوا کھانا دینا، اور ایک ہوتا ہے تازہ کھانا آپ نے پکایا جو آپ کو بہت پسند ہے، وہ کسی کے گھر بھیجنا. دونوں میں فرق ہے، ثواب دونوں کا. ایک ہوتا ہے آپ نے اپنا سوٹ لیا ہے رمضان میں، مثال کے طور پر عید کا سوٹ بنایا آپ نے، اپنا 10,000 روپے کا خریدا ہے. آپ کے گھر میں کوئی خاتون ہے، کام وغیرہ کرتی ہیں، آپ کی ہیلپر ہیں، ان کے لیے آپ نے 2,000 کا لیا ہے، لیکن آپ نے ان کے لیے بھی 10,000 کا لے لیا. تو یہ البر ہے. مما تحبون، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جسے تم بہت عزیز رکھتے ہو. کبھی ایسے بھی سچویشن بن سکتی ہے، بہت عمل والی آیت ہے، میں اس لیے اس پر اتنا بات کر رہی ہوں.
کبھی ایسی سچویشن بنتی ہے ہم کسی کے ساتھ بازار گئے یا گھر میں کوئی چیز آئی اور پھر وہ آپ کو بھی پسند آ گئی چیز ایک ہی ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بہن ہے یا بھابھی دیورانی جٹانی واٹ ایور، ان میں بھی کسی کو پسند آ گئی، اللہ کے خاطر آپ چھوڑ دیں اس کو. سپوز آپ نے ارادہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں لے رہی ہوں، تو یہ آیت بہت جگہ ٹکرائے گی. اس طرح کی نیکی کرنے کے بعد سکون بھی بہت ملتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. البر جو ہے نا، البر الف لام، تو اللہ کی رضا بھی شامل ہے اس میں. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو آپ کی روح کو سکون ملتا ہے. روح ایک کنیکشن میں ہے آسمان کے ساتھ، آسمان سے آئی ہے نا روح، جسم تو یہیں پہ بنا ہے ہمارا، تو روح کا ایک کنیکشن رہتا ہے. جو ہم خواب وغیرہ دیکھتے ہیں یہ بھی کیا ہے، ہمارا آسمان کے ساتھ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، روح نور ہے نا ایک طرح کا، اللہ کا حکم ہے بیسیکلی. وہ کوئی ہماری مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے نا، جیسے ہمارا جسم گوشت ووشت کا بنا ہوا ہے. تو روح خوش ہوتی ہے. اور کیسے؟ کیونکہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. جب اس حد تک کوئی اس طرح کی نیکی کرتا ہے نا جہاں بہت پین اٹھاتا ہے اور اپنی پسندیدہ چیز کسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر حقیقتاً اس کے بعد اس والی نیکی کے بعد بہت سکون ملتا ہے. پھر اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے نیند آپ کو بہت پسند ہے تو فجر پڑھنا اٹھ کے، اچھا فرض تو ہے وہ تو پڑھنی ہے، لیکن نیند کیونکہ مجھے سونا بہت پسند ہے تو میں تہجد میں لازم اٹھوں گی. یہ پھر البر کے درجے میں چلا گیا کہ اپنی نیند قربان کی. یا کوئی آپ پہ پریشر نہیں ہے، زور نہیں ہے، آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کروں، قرآن سمجھوں، کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی صبح اٹھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. آپ کے پاس آپ کو آگے کوئی جاب نہیں کرنی، مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی ارادہ دنیا کمانے کا نہیں ہے، لیکن آپ نیند بھی قربان کر رہی ہیں، ایفرٹس بھی لگا رہی ہیں. دوسری عورتیں آپ کے مقابلے میں گھر میں مثال کے طور پر وہ تو آرام سے جی رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. تو یہ البر بہت زبردست آیت ہے، یہ بہت عمل والی آیت ہے. کوشش میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اللہ میں توفیق دے کہ آج ہم اس آیت کے کچھ حصے پہ ضرور عمل کریں. آگے چلتے ہیں. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے، فإن اللہ به علیم، کسی شک کا شکار نہ ہو کہ یہ تو بہت پین اٹھا لیا میں نے. نہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ رب العزت یقیناً کچھ نہ کچھ ہم پالیں گے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس اس کو پالو گے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کر لیا اسرائیل نے اپنی نفس پر. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں. تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں انہوں نے مکہ میں لا کے بسا دیا تھا. دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام جو کہ وہیں پہ رہے ان کے ساتھ کنان میں، فلسطین میں. اور پھر ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. پھر آگے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ساری چین یہاں سے چلی، اور بھی بیچ میں پروفٹس آئے. تو اللہ رب العزت فرمانے کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. کیوں؟ کیونکہ جو یہودی وہاں موجود ہیں، مدنی سورہ ہے. اب ان کے اعتراضات تھے. کیا اعتراضات تھے؟ قبلہ کیوں بدل لیا اس نئے پروفٹ نے؟ اگر یہ سچا نبی ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پچھلی کتابوں میں تو قبلہ بیت المقدس تھا، اب یہ مکہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ پھر اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام کیا ہوا تھا یہودیوں نے اپنے اوپر. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی خدا کی طرف سے دونوں کتابیں، دونوں مذاہب ہیں، تو پھر یہ کہ ان کے حلال حرام میں فرق کیوں ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے سارے کھانے، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر اسرائیل نے یعنی یعقوب نے بذات خود کچھ چیزیں اجتناب کرتا ہے نا بندہ، جیسے پرہیز ہو، کوئی چیز ہو. مختلف روایت ملتی ہیں کہ حضرت یعقوب نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. انہیں کوئی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. تو اونٹ کے گوشت کے حوالے سے مسلمان تو وہاں کھاتے تھے عرب میں، اب بھی ہم کھاتے ہیں. اللہ نفسی، اوپر اپنی نفس کے، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے تم فاتو بالتوراۃ، کہہ دو محمد تو تورات لے آؤ، فتلوہا، پر پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ حرام ہے. یہ حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایک میٹر تھا جو انہوں نے یہ چیز اپنے ساتھ کر لی. یہ جو طرز ہے نا قرآن میں، یہ بارہا ملے گا، قل فأتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین. جب کسی بات کو سچ یا غلط ثابت کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو ثبوت لے کر آئیں. یہاں بھی ثبوت مانگا جا رہا ہے. آیت 94 دیکھیے. فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو کوئی اس اللہ پر جھوٹ گڑھ لے اس کے بعد، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. کیوں؟ ہم الظالمون، کہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ تورات میں مطلب حرام ہے اونٹ کا گوشت یا کوئی دوسری چیزیں، آپ کو پتا ہے حرام حلال مکس کرتے رہتے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، حرام حلال میں تبدیلیاں کرتے ہیں، ہم الظالمون، وہ اللہ پر جھوٹ گڑھنے کے برابر ہے اور وہ ظالموں کے برابر ہے. اب اس میں ایک احتیاط اور بھی ہے کہ بات کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم مسلمان بھی کہہ جاتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا، اللہ نے یہ کہا.
بہت احتیاط کریں، اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہو جاتا ہے. فمن افترا علی اللہ، تو جو کوئی گھڑ لے جھوٹ اللہ پر. ٹھیک ہے، تو سوچ سمجھ کے بولا کریں. کبھی کوئی چیز کنفرم ہو نا، بالکل آپ نے خود قرآن میں پڑھی ہو، آیت موجود ہے، تو آپ قرآن کا حوالہ دیں. آپ کو لگتا ہے ہمارے دین کی تعلیمات ہے، تو آپ ایسے ہی کہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، اسے اللہ کے نام سے نہ جوڑیں، قرآن سے نہ جوڑیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا. تو پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اولا بیت، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. بھی بکہ، مکہ میں ہے. مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، جو کہ یہاں قرآن میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کا دوسرا اعتراض تھا یہودی علماء کا یا یہودیوں کا، کہ اگر ایک ہی سورس ہے اس مذہب کی اور یہ سچا مذہب ہے تو قبلہ کیوں چینج ہوا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جو قبلہ اول ہے، جو بیسیکلی قبلہ ہے، وہ تو ہے ہی مکہ میں، وہ تھا ہی مکہ میں، یعنی کعبہ کی بات ہو رہی ہے. بعد میں پھر بیت المقدس کے حوالے سے آئے کہ وہاں منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل گھر یہی ہے. اب کچھ اسکرولز ملے ہیں تورات کے، بہت پرانے نسخے، غالباً یہیں سے فلسطین سے ملے تھے کسی غار سے، بہت پرانے نسخے. ان پہ ریسرچ کی کرسچنس نے. اسکرولز ہیں وہ جیسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا پیپر ایسے، اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہوا ہے بکہ، مکہ کا نام بکہ کر کے مینشن ہوا ہے. یہ دیکھیے آپ ان کی طور، کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہے نا، تو پھر تو انہوں نے نہیں مینشن کیا ہوا. تو ان کے پرانے نسخوں میں جو اب تک کے سب سے اولڈسٹ نسخے جو خود سے ملے ہیں ریٹن مانے جاتے ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھیے گا تو اس میں باقاعدہ مینشن ہوا ہے بکہ. اس گھر کی صفات کیا ہے؟ مبارکم و ہدی للعالمین، یہ گھر کیا ہے؟ مبارک ہے، ہدایت والا ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، للعالمین، جہان والوں کے لیے، سب کے لیے. ٹھیک ہے. فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں، بینات، روشن، مقام ابراہیم. اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیے مکہ میں کیا کیا چیزیں، پہلے چیز مبارک ہے، دوسرا ہدایت والا ہے، پھر اس میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا. کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے مل کر تعمیر کیا. کئی دفعہ یہ ٹوٹ بھی گیا، کوئی سیلاب کی وجہ سے اس سے بھی نقصان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کو تعمیر کیا گیا، تو مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. ومن دخل کانا آمینہ، ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں تو وہ امن والا ہو گیا. تو جسمانی طور پر بھی امن آ جاتا ہے. منع ہے وہاں پہ قتال کرنا، حتیٰ کہ اس کلچر میں اتنا ابھی اسلام نہیں بھی تھا تب بھی اتنا رسپیکٹ تھی کعبہ کی، کہ کعبہ کے سن میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس کو وہاں مار نہیں سکتا تھا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنی حرمت تھی اس کی، حرمت والا گھر کہتے ہیں نا اس کو. تو یہ آج بھی باقی. اور آپ یہ دیکھیں حقیقتاً جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، خاص کر رمضان میں جا کر دیکھیں، عمرے کے دوران یا ویسے ہی اب تراویح کے ریفرنس سے اتنا رش ہوتا ہے. اور کبھی دوپہر میں آپ رمضان میں چلے جائیں، اتنا رش ہوتا ہے، اس قدر رش ہوتا ہے، آپ میں پیاسے بھی ہوتے ہیں آپ. اور اتنا بڑا مجمع کہیں اور ہو تو 10 جھگڑے ہو جائیں، لیکن وہ جھگڑے اگر آپ کیلکولیٹ کریں لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں. اور اس میں نہیں سمجھتی مینجمنٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں مینج کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے دے آر پرفیکٹ، مطلب جو لوگ جاتے ہیں وہاں ان کو اندازہ ہے. تو اللہ کی طرف سے ہی امن قائم ہوتا ہے وہاں پہ. حقیقت ہے جو کوئی داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا بیت اللہ کا. اللہ ہی کے لیے یعنی اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اس لیے جو احرام باندھ لیتے ہیں ان کو ضیوف الرحمان کہتے ہیں، رحمان کے مہمان. تو اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ حج کریں، کس کا؟ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے انڈو پاک والے جو سسٹر سن رہی ہیں خاص کر کے، کہ حج کے لیے استطاع سبیلا جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی آپ کے پاس استطاعت رکھتے ہوں، جو اس کی کنڈیشن ہے جس میں آپ مکلف ہو جاتے ہیں، حج کے بالغ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس زیادہ راہ کے لیے پیسے ہیں. اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، کمر جھک جائے، پوتوں نواسے والے ہو جائیں پھر ہم نے حج کرنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. حج فرض ہے، جب آپ کو لگے کہ ہاں آپ کر سکتی ہیں تو کر لیں. اور اچھی بات ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں، اتنا گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے ہم سب کے پاس، اور دوسرے سورسز ہوتے ہیں، ہم مکان پہ مکان بنائے چلے جاتے ہیں، حج نہیں کرتے. تو حج کے لیے کتنا خرچہ ہے؟ حج کا 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ. تو یہ ایسا بڑا خرچہ نہیں ہے ہم کروڑ کروڑ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور حج جیسی عبادت، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے، تو یہ کرنا ہے. ومن کفر، تو جو کوئی کفر کرے گا. کفر سے اب یہاں کیا مراد ہو گیا؟ کیونکہ وللہ ہے کہ اللہ کے لیے، یعنی لوگوں پہ فرض ہے حج کرنا، اللہ کے لیے فرض عبادت ہے. تو پھر جو کوئی اس کو چھوڑے گا، یعنی اللہ کا گھر نہیں مان رہا اس کو، ایک تو پہلے یہ بات ہو گئی کہ یہودیوں کے سینیریو کے حوالے سے آیت چل رہی ہے. دوسری، جو حج کا ارادہ نہ کرے،
تو پھر وہ کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ رب العزت تو غنی ہے تمام جہان والوں سے، آپ حج نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اگر حج ہو چکا ہے فرض تو پہلی فرصت میں اس کو کر لینا چاہیے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب آیت 99، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا تبغونها عوجا، اس کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آتا ہے، اور تم اس میں کچھ ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، کس میں؟ اللہ کی راہ میں، یعنی اسلام میں خامیاں نکالتے ہو، قرآن میں خامیاں نکالتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے، تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو پروفٹ ہے، تمہیں پتہ ہے قرآن کی جو نشانیاں ہیں، وہ جو قرآن میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ پوری کی پوری جو تورات میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ پوری کی پوری اترتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، صحابہ کرام پر۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت 100، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو دو گروہ ہیں نا، یہود اور نصارہ، تو یہود کی بات ہو رہی ہے خاص کر کے، اور یہود مدینہ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کریں گے وہ؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد۔ کیا پھیر دیں گے؟ کیسے پھیر دیں گے؟ کافر بنا کر، آپس میں جھگڑے کرائیں گے۔ اب ہم ایک پڑھ کر آ رہے ہیں نا کہ کچھ یہودیوں کو بھیجا کہ تم صبح ایمان لے آؤ، پورے دن مسلمانوں کے ساتھ گزارو، شام کو کہو ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی اسلام میں، ہم تو واپس یہودی ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے اعتراضات اس زمانے میں تھے، آج بھی ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات۔ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا بھی مراد ہے، اسلام چھوڑ دینا مراد ہے، یا اسلام چھوڑ دینا مراد کے حوالے سے وہ تو ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے، لیکن آپس میں مسلمانوں کو لڑوانا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یہ آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو؟ حالانکہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اور تم میں اس کا رسول ہے۔ تو پیچھے آگے بھی ایک آیت آ جائے گی، خبالہ مطلب ان کا کام یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح روکنا ہے ان کو، مسلمانوں کا نقصان ہو، کیونکہ حسد تھی ان میں کہ ان میں آخری پروفٹ کیسے آ گیا۔ وہ جو چال چل سکتے تھے چلتے تھے، اس میں ایک چال یہ بھی تھی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو تو تحقیق ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ اب انتم تتلا علیکم آیات اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، قرآن، وفیکم رسول اور حدیث۔ تو آج کے دور میں، دور حاضر میں بھی اگر جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے مختلف گروہ بن گئے تو کیسے بن گئے جبکہ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے؟ کس طرح سے اتنی گروہ بندی ہو جاتی ہے؟ ہاں وہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بعد میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اچھا مکی نماز الگ تھی مدنی الگ تھی، کس وقت میں مکی دینی ہے کس وقت میں مدنی دینی ہے، کیا الحمدللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ جہری پڑھنی ہے سری پڑھنی ہے، یہ چیزیں چھوٹی ہیں بہت، جو قرآن سے واضح ہو رہی ہیں چیزیں، احادیث جو صحیح احادیث ہیں ان سے جو چیزیں واضح ہو رہی ہیں ان کو پکڑیں تو اختلاف نہ ہو۔ وہ ضعیف احادیث کو کچھ فالو کرتے ہیں تو ان ضعیف احادیث کو لے کے چلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں نے خود سے باقاعدہ ریسرچ کی، رفع الیدین کو لے کے اتنے بڑے جھگڑے ہیں، جبکہ آپ خزانہ دیکھیں ہمارے احادیث کا تو اتنی مستند اور قوی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی، لیکن اس بنیاد پہ میں جو رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھتے میں ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتی نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی احادیث موجود ہیں کہ جس میں پتہ چل رہا ہے کہ شاید انہوں نے نہیں کیا، لیکن قوی احادیث ہیں کہ کیا، تو پھر یہ تو قرآن واضح کرتا ہے، حدیث واضح کرتی ہیں، ہم غلط چیزوں کو پک کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو یہ شیطان بھی کہا تھا، شیطان نے بھی کہا تھا بدر میں، جب فرشتے اترتے دیکھے تو کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں، انسان کے روپ میں آیا ہوا تھا وہ۔ تو ایک تو یہ بھی ڈرنا ہوتا ہے نا، غیبت کرتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ میں کہتے رہتے ہیں میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، لیکن خاتون نے یہ کہا مجھ سے، یہ اکثر اس طرح کے رویے ہو جاتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے خواتین کے درمیان۔ تو یہ تھوڑا سا احتیاط والی بات ہے کہ وہ زمان والا نہ ڈریں، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے ویسے ڈریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم نہ مرنا اس حال میں کہ تم فرما بردار نہ ہو۔ تو تقوی کی وہ کیفیت ہو کہ مرتے دم تک قائم رہے، یہ فرق ہے۔ تقوی کی کون سی کیفیت؟ ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکشن، کہ مرتے دم تک بندہ جو ہے حالت تقوی میں ہو، ایمان کی حالت میں، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب کے سب، ولا تفرقوا، اور تم تفرقے میں نہ پڑو۔ رائے میں فرق ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس پر ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی۔ صحابہ کرام کی رائے بھی مختلف ہو جایا کرتی تھی، ایک دوسرے کو
ایک دوسرے پر فتوے لگانا کفر کے، پھر ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسروں کی مسجدوں میں نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں نہ کرنا. ہم سب مسلمان ہیں. کیسی کمال کی بات ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب میں ایک خدا، ایک کتاب، ایک گھر ہو. ہمارا ایک خدا، ہمارے پاس ایک کتاب اور ہمارا ایک گھر جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے باوجود اتنے فرقے ہیں ہم میں. کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ رائے کی وجہ سے، رائے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر فتوے لگا دیتے ہیں، آپس میں مخالفت کرنے لگتے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی. کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کو تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو. یہ کون سی نعمت ہے؟ اسلام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب تم اعداء دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، پیچھے جھگڑے کی بات ہو رہی تھی نا، جھگڑے کے حوالے سے چل رہی ہے. ہم اپنے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں آیات کو کہ یہودی بیچ میں آپس میں جھگڑا کروانا چاہ رہے ہیں. تو بڑے ابھی آگے آ جائیں گے. اس طرح کا جھگڑا کرا دیا کہ تلواریں ایک طرح، جسے کہتے ہیں نا، گتھم گتھا ہو گئے. انصار اور مہاجرین چیخنے لگے، ہاتھا پائی ہو گئی. ایسے ایسے جھگڑے کروائے عبداللہ بن ابی منافق نے کروائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کیسے ایک دوسرے سے جھگڑ سکتے ہو؟ تم پر اللہ نے نعمت کری، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم تو ایک گڑھے پہ تھے. کس کے؟ مِنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے پہ. آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ رب العزت نے تم سب کو بچا لیا اس سے. اہل عرب میں باہم جنگوں کی وجہ سے ایک آگ لگی ہوئی تھی، آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، مارتے رہتے تھے ایک دوسروں کو. یہودیوں کے نظر میں ان کی کیوں وقت نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی، یہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں دو سپر پاور وہاں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہیں. کون؟ رومنس تھے، یہ کیسر اور کسرا جو ہم پڑھتے ہیں. یہ پرشین امپائر تھی اور ایک کرسچن امپائر تھی. وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. کہتے تھے یہ جاہل ہیں، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، آپس میں ہم اس قدر لڑتے ہیں، اس قدر لڑتے ہیں. کیا وقت ہے؟ اللہ رب العزت آگے قرآن میں آیت آئے گی جہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا. جب تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا روب چلا گیا. غزوہ احد کی آیات آئیں گی تو آپس میں لڑنے سے روب چلا جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ. آیت نمبر 102. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو. اور وہ کون سا گروہ ہو؟ جو دعوت دے، بلائے خیر کی طرف، اور حکم دے نیکی کا، اور کیا چیز منع کرے اور روکے عن المنکر، برائی سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سب کے سب عالم نہیں بن سکتے، سب کے سب مفتی نہیں بن سکتے. جس طرح آرمی ایک الگ گروپ ہے، سب کے سب فوجی بھی نہیں بن سکتے، سب کے سب ڈاکٹرز بھی نہیں بن سکتے، لیکن ضرورت ہر ایک کی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. امہ یعنی ایک گروہ ہو، ایک جماعت نکلے جو علم میں مہارت حاصل کرے. تو یہ لازم ہے کہ علم کے لیے بھی کچھ لوگ پوری زندگی لگائیں. ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اوور ٹائم والے انداز میں قرآن سیکھتے ہیں نا، جو ٹائم ایکسٹرا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کا علم پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور علم کے ماہر بنے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. ٹھیک ہے، ڈوز اور ڈونٹس. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو جو یہ پروفیشن اختیار کر رہا ہے، ہم پروفیشن ہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو، کسی کو ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی آئی ٹی میں جا رہا ہے، تو ایک یہ بھی پروفیشن ہے. اللہ نے اس کا دروازہ کھولا اور اس پہ اسٹمپ لگا دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آیت 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اختلاف کیا، فرقے بازی کی، البتہ جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کون ہے یہ؟ اہل کتاب. پچھلی امت سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. 1400 سال پہلے آیات نازل ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں بتائی گئی مسلمانوں کو، اور آج یہ ساری برائیاں جو پیچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے ہم سب میں بدرجہ اولا موجود ہے. تو ان کی مثال دے کے بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب ہے، علم آیا تھا، اس کے باوجود اختلاف ہوا. تو اختلاف کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایک وجہ ہوتی ہے دنیاوی مقاصد، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. دوسرا شخصیت پسندی کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، انا کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. میرا عالم، وہ میرا عالم، میرے عالم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا عالم غلط کہہ رہا ہے. پھر ایک نئی نئی چیزوں کی ایجادات ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے. کہ اب جیسے لاؤڈ سپیکر ہے، بہت عرصے تک لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینا حرام رہا،
جو دانوں والی تسبیح ہے، کچھ ابھی بھی لوگ موجود ہیں وہ تسبیح پہ تسبیح نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں انگلیوں پہ پڑھنی ہے. تو فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ کہ ثواب کی نیت سے کوئی نئی چیز اختیار کریں گے تو پھر وہ بدعت ہو جاتی ہے. لاؤڈ اسپیکر ایک ٹیکنالوجی ہے، تسبیح ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ٹیکنالوجی ہم یوز کریں گے، اللہ نے ہمیں بنایا اور ہم ٹیکنالوجیز کو ایڈوانسمنٹ ہم جو کر رہے ہیں ہم اسے یوز کریں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیت 106. جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے. أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. اب یہاں کفر کیا ہے؟ پیچھے کیا آیات چل رہی ہیں؟ تفرقوا واختلفوا، جھگڑے کی بات. تم آگ کے کنارے پہ تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے. تو جو اسلام لانے کے بعد بھی تفرقہ بازی کرتا ہے وہ مراد ہیں، ان کے چہرے قیامت میں سیاہ ہو جائیں گے. سیاہ بندے کا چہرہ کب کالا ہو جاتا ہے؟ جب اس کی ہوپ ختم ہو جاتی ہے، جب اسے لگتا ہے میں ختم، میرا سب کچھ ختم. تو جہنم دیکھنے کے بعد یہی حال ہوگا انسان کا. پھر دوسرے معنی کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ ناشکری، کہ اللہ نے آگ کے گڑھے سے بچایا، اس کے بعد پھر آپس میں جھگڑ رہے. اللہ نے جھگڑوں سے بچایا پھر آپس میں جھگڑ رہے، تو ناشکری بھی ہے. دونوں معنی اس میں کور ہوتے ہیں. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے. ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ سب سے بڑی جنت، جنتوں میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. حق کے ساتھ یعنی بالکل درست پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کی جو آج بھی حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم تفرقے بازی کا شکار ہیں، آپس میں لڑتے ہیں. وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اللہ تو ارادہ نہیں رکھتا جہان والوں پر ظلم کرنے کا، تو یہ ظلم ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. آج بھی جو بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں، مسلم اتنے سارے ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، اور ان میں کوئی بڑی ایک جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، ہماری بھی مسلمانوں کی ایک ہونا چاہیے. کیوں نہیں بنتی؟ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم مسلمانوں میں دو بڑے گروہ ہیں، شیعہ اور سنی، جن میں کھینچا تانی چلتی رہتی ہے. یہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم مسلمان اس سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے آپس میں تو لڑ لیں. ہم قرآن ان کا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے، ایک کامن گراؤنڈز پہ آیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ آپس میں ہی لیڈر لڑ رہے ہیں، میں بڑا ہوں مسلمانوں میں، اور نہیں وہ کہے گا نہیں میں بڑا ہوں مسلمانوں میں، تو تفرقے بازی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امہ، دیکھیے 287 یا کچھ 88 ایسی آیات ہیں نا اس کی سورۃ البقرہ کی. آل عمران کی کتنی آیات ہیں؟ آل عمران کی جو آیات ہیں لگ بھگ اس کے بیچ میں یہ آیت آ رہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. کون مخاطب ہے؟ مخاطب ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، امت محمدی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اس امت کی کیا کوالٹی ہے؟ یہ بہترین امت ہے. اخرجت للناس، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دو گے نیکی کا، اور تم روکتے ہو برائی سے، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. یہ تین چیزیں بہترین امت کی نشانی ہیں. اب ہم ہیں ان میں یا نہیں؟ کیا؟ تأمرون بالمعروف، تنہون عن المنکر، تؤمنون باللہ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. یعنی یہی چیزیں ان کو بھی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور اللہ پہ کامل ایمان. انہوں نے نہیں کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا تو نہیں ہوا نا، ان سے چھین لی گیا وہ ٹائٹل اور امت محمدی کے سر پہ رکھ دیا گیا. اور یہی چیز اب ہم کر رہے ہیں. ہم بھی یہ تین کام کہاں ہیں ہم میں بھی؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو مومن ہیں، یعنی جو اپنے اہل الکتاب کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے بعض، آپ دیکھیں بہت سے کرسچنز بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، کوئی فسادی باتیں نہیں ہیں، بہت اچھے کرسچنز تو میں نے بہت اچھے دیکھے، یہودیوں سے کبھی انکاؤنٹر ہی نہیں ہوا. ان میں سے بعض وہ ہیں جو مومن ہے، یعنی اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اپنے تئی، اور اکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. لن يضركم الا الاذى، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو مگر صرف اذیت. ذبیحت یعنی صرف زبانی کلامی، دل سے مطلب کوئی بات پھیلا دی، کوئی افواہ پھیلا دی. تو یہ جو مدینے کے ماحول میں جو یہودی ہیں، یہ مسلمانوں کو ویسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر اذیت ہی دیں گے. مطلب کوئی پروپیگنڈا کھڑا کر دیا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کرے تم سے، يُوَلُّوكُمْ، تو
युवल्लूकुमुल अदबार, तो वो पीठ फेर के भाग जाएंगे, सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद न किए जाएंगे। ठीक है, यानी इनमें कोई ताकत नहीं है। कहते यही थे कि तुम आपस में लड़ते रहते हो, जैसे बदर में जब फतह हुई है तो यही कहा गया मुसलमानों को, तुम क्या उनको हरा कर आए हो, हमसे कभी जंग हुई, हमसे मुकाबला हुआ, तो हम बताएंगे तुम्हें जंग क्या होती है ना। अल्लाह ताला बता रहे हैं ये सिर्फ इनकी बातें हैं, अगर तुमसे मैदान जंग में आ जाए ना तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद ना किए जाएंगे। दुरिबत अलैहिमुद दिल्लतु ऐनमा सुकिफू, मारी गई इन पर, किन पर, अहले किताब पर, क्या जिल्लत, खासकर कौन मुराद है, यहूदी। ऐनमा सुकिफू, जहां कहीं भी वो पाए गए। तो पहले ये देखते हैं जिल्लत क्यों थी। नंबर एक, जिम्मेदारी पूरी नहीं की जो अल्लाह ने इन पर जिम्मेदारी दी थी इन्हें। मनोसलवा उतारा, का साया किया, फिरौन से निजात दिलवाई कि तुमने तबलीग का काम करना, दावा का काम करना, नहीं की। अल्लाह की आयत का इनकार किया, फिर नबियों का कत्ल किया। तो अब जिल्लत से बचना क्या है, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, मगर ये कि अल्लाह के साथ ताल्लुक बना ले और लोगों के साथ। हब्ल रस्सी को कहते हैं, अल्लाह की रस्सी, यानी कुरान पर ईमान ले आए तो इन्हें क्या मिलेगी, उरूज मिलेगा। दोबारा उरूज तो नहीं कहना चाहिए, लफ्ज मानी इज्जत मिल जाएगी, उरूज तो काफिरों को भी मिलता है। वह हब्लिम मिनन्नास, और लोगों की रस्सी के साथ, यानी लोगों से ताल्लुक बनाए। तो अगर आप ये देखें, यहूदियों की हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको पता होगा, हर कुछ सैकड़ों, कुछ 100 साल बाद ये पिटते हैं बुरी तरह से किसी न किसी से। आखिरी पिटाई किसके जरिए हुई थी, हिटलर के जरिए हुई थी। 50-60 लाख यहूदी उसने मारे। और कमाल की बात ये कि इतने ज्यादा लोग कैसे राजी हो गए कि हाँ ठीक है, इन यहूदियों को मारना चाहिए। और हिटलर ने अकेले जाके तो नहीं सबको मारा था ना, लोगों के जरिए मरवाया ना। तो अल्लाह जब किसी पर जिल्लत मुसल्लत करते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं। और फिर अभी बज़ाहिर लगता है उरूज पे, क्यों, क्योंकि हबलिम मिनन नास, लोगों की रस्सी थाम ली इन्होंने। आपने महसूस किया कि किस तरह से इसराइल बना है, उसकी वजह क्या है, क्रिश्चियंस ने इनकी हेल्प की है। जो ब्रिटिश एम्पायर थी, मिस्र भी उनके अंडर था, फलस्तीन भी उनके अंडर था, उन्होंने हेल्प की। उनकी वजह से माइग्रेशन स्टार्ट हुई, बालफोर्ड जो डिक्लेयरमेंट हम सुनते हैं सारा, तो वो उनकी वजह से फिर इसराइल में यहूदी आना शुरू हुए, बसना शुरू हुए। कुछ क्रिश्चियंस बहुत अच्छे थे जो कि उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग थे, और वहां पे वो इस चीज को मैनेज कर रहे थे कि बस इतने लोग आने और इससे ज्यादा नहीं आ रहे। उनको भी मार दिया गया। तो बहुत खतरनाक हिस्ट्री है। अल्लाह में तौफीक दे, हम पढ़े, हमें पता होना चाहिए। वबाऊ भी गदब मिन अल्लाह, और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ। वदुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मार दी गई इन पर मोहताजी। ठीक है, अब इनसे बचने का तरीका क्या है, जिल्लत से बचने का तरीका, क्योंकि हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे, एक तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, यानी आपस में हम मुसलमानों को तफरका खत्म करना होगा। फिर बंदों से ताल्लुकात, हब्लिम मिन अल्लाह व हब्लिम मिन अन्नास, ये दोनों काम करने होंगे उम्मत मुस्लिमा को उरूज पर आने के लिए। एक, नंबर एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको मिसाल दी है कि आपस में तफरका खत्म करें। हमारी अपनी कोई यूनाइटेड नेशन टाइप की कुछ होनी चाहिए, कहीं किसी मुसलमान मुल्क में जुल्म हो तो हम खड़े होकर कह सकें, हम आपस में जब लड़ रहे हैं तो हम कैसे कोई डिसीजन सीना तान के किसी के आगे खड़े हो सकते हैं। हमारे हमें यूनिटी होनी चाहिए। और यूनिटी कैसी होगी, हब्लिम मिनल्लाह, कुरान में जो चीजें सब उस पर मुत्तफिक हो जाए। हमारा अहले तशी के साथ हदीस पे जाके झगड़ा होता है ना, हमारा अस्माउ रिजाल है पूरा, बुखारी लिखी हुई है, इस तरह उनका भी अस्माउ रिजाल है, उनकी भी किताबें लिखी हुई हैं। आप कहेंगे कि नहीं आपकी किताबें हदीस की जो है वो गलत है, तो वो कहेंगे आपकी भी गलत हो सकती है। आप कैसे उस चीज को फाइनल करेंगे। तो जो कॉमन टर्म्स हैं उन पे आए, और फिर हब्लिम मिन अल्लाह व हब्लिम मिन अन्नास, लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम। तो ये लोगों के साथ भी, दूसरे मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वबाउ बेकदम मिन अल्लाह दालिका बेन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वजह वजूहात बताई जा रही यहूदियों के हवाले से कि ये जो इन पे दुर्बत और मस्कना, जिल्ला और मस्कना आई, वो कैसे आई, क्योंकि उन्होंने, वो कुफ्र करते थे अल्लाह की आयत का, नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक के। दालिका बिमा असाव, बवजह उसके जो उन्होंने नाफरमानी की, वह कानू यातदून, और वो थे ही हद से बढ़ने वाले। लईसु सवा, सारे के सारे बराबर नहीं, सब यहूदी एक जैसे नहीं, सब अहले किताब है जैसे नहीं। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से उम्मतन, एक जमात है, क़ाइमा, जो खड़ी होती है, कब, रात को, रात की घड़ियों में, यानी रात की घड़ियों का तस्करा। यतलून आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, लैल, रात को, वह यसजुदून, और सजदा करते हैं। रात का वक्त क्यों आया, फर्ज इबादत का तस्करा हो जाता है, इसका मतलब है वो अल्लाह से बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में। क्योंकि अगर मैं इसको तहज्जुद पे मुसलमानों के हवाले से बात करूं तो तहज्जुद फिर वही पढ़ते हैं जिनका अल्लाह से हकीकतन कोई कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर यहूदियों के कुछ के हवाले से बात करी कि हकीकतन कुछ ऐसे हैं अहले किताब में, यहूदियों या ईसाई हो, वो अल्लाह से बड़े मजबूत कनेक्शन में है,
युमिनून बिल्लाह, वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वो हुक्म देते हैं नेकी का और रोकते हैं बुराई से, और वो जल्दी करते हैं नेकियों में। व उलाइका, यही लोग हैं मिन सालिहीन, साले लोगों में से। आयत 115। वमा यफअलु मिन खैर, और जो कुछ वो करेंगे किसी भलाई में से, तो हरगिज नहीं वो नाशुक्री किए जाएंगे इसकी, और अल्लाह तकवे वालों को जानता है। यहाँ पे भी लन आ रहा है, हरगिज नहीं। फलन युकफरूह, यानी वो जो अच्छे काम करेंगे हरगिज ऐसा नहीं होगा कि उनके कामों का उन्हें अच्छा अजर ना दिया जाए, उन्हें बदला जरूर मिलेगा अच्छा। इन लदीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, यहाँ पे भी लन आ रहा है कि हरगिज नहीं काम आएंगी, हरगिज नहीं बचा सकेंगे उनको उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही लोग आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। आयत नंबर 117। मसलु मा युनफिकूना फी हादिल हयाति दुनिया, मिसाल इस शख्स की जो खर्च करते हैं इस दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में खर्च करना मतलब जाहिरी नेकी करना, दिखावे के लिए खर्च करना, ठीक है। तो कैसे मिसाल है इनकी? मानिंद मिसाल है हवा के, जिसमें पाला हो। पाला कहते हैं सिर, सिर का लफ्ज आ रहा है। कोई लू हो, या बहुत गर्म हो, या बहुत सर्द हो, ऐसे रख लें। अस्वाबत हरता कौमिन ज़लमू, पहुंचती है एक जालिम कौम की खेती को। फ़अहलकत, तो उसको हलाक कर देती है। वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, और नहीं जुल्म किया इन पर अल्लाह ने, लेकिन अपने नफ्सों पर वो जुल्म करते हैं। क्या मुराद हुई? वो दुनियावी और नुमाइशी काम जिनका मकसद दिखावा है, शिर्क भी इसमें शामिल है। तो ये सब कैसे हैं कि आपको नजर तो आ रहा है आपकी फसल तैयार है, लेकिन एक जैसे गर्म या ठंडी हवा आई और लम्हों के अंदर फसल खत्म, और खेत जो है वो मैदान का मैदान पड़ा है। तो बंदा नेकियां करके जाएगा, शिर्क के साथ भी करें, क्योंकि देखें पीछे बात हो रही है ना अहले किताब की। क्रिश्चियंस को अगर हम ले लें तो वो शिर्क करते हैं, लेकिन कुछ क्रिश्चियंस हैं जो इसको कहते हैं कि नहीं अल्लाह एक ही है, ठीक है। वो खुद कंफ्यूज है, उनको कहे ना आप, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं, आप डिबेट्स देखिए यूट्यूब पे, तो जब उनको कहते हैं हजरत ईसा को आप खुदा समझते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं मानते हजरत ईसा को खुदा। तो उसमें भी गुरु हैं, जैसे हमारे हैं बहुत सारे गुरु। तो अब ये बात होगी कि वो तो बहुत नेकियां करते हैं, तो फिर अल्लाह तो कह रहा है अल्लाह हरगिज उनके अमाल जाया नहीं करेगा। तो इस आयत में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि जो दुनियावी और नुमाइशी काम कर रहे हैं, या शिर्क भी शामिल कर दिया, क्योंकि शिर्क की फिर बख्शिश नहीं है। तो फिर उनको ये लगेगा कि बहुत नेकियां की हमने, लेकिन जब कयामत में जाएंगे तो जैसे खेती सब खत्म हो जाती है ना, सब खत्म हुआ होगा। और वजह क्या है इसकी? अनफुसहुम यजलिमून, क्योंकि वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क। जो बंदा शिर्क के साथ जी रहा है, तो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दुनिकुम, मैं वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने मुसलमान भाइयों के सिवा किसी और को बिताना ना बनाओ। बिताना कहते हैं वली, दोस्त, राजदार। बतन क्या होता है? बतन छुपी हुई चीज को कहते हैं ना। तो राजदार बनाना, भेदी बनाना, ऐसा बना लेना जिस जो तुम्हारे हर मैटर में बोले, हर चीज में, मतलब भेदी किसी को बना लेना, इसका मतलब इस हद तक दोस्ती ना करो। देखिए खास करके आयात उस सिनेरियो में, उस हवाले से जो मदनी माहौल था वहां पे जो चीजें चल रही थी, और फिर किसी वैसे भी किसी कौम के हवाले से, जैसे कोई मुल्क है और वहां पे जो उसके सीक्रेट्स हैं, जो हर स्टेट्स के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिसपे उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है, तो अगर वो स्टेट मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम्स को ऐसी पोस्ट नहीं देंगी। बाकी उनके साथ खैर ख्वाही, भलाई, कारोबार सब कुछ चला हुआ है, तो बिताना नहीं बनाना। ला यालूनकुम खबाला, नहीं वो कमी करेंगे तुम में फसाद की। तो वहां पे खासकर ये था, नजर आ ही रहा था, हम पीछे आयत में भी पढ़कर आ रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान फसाद डालते थे। वद्दू मा तुम, वो दिल से चाहते हैं कि तुम मुश्किल में पड़ो। कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम, जाहिर हो गई दुश्मनी इनके मुंहों से। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो वो छुपाते हैं, जो उनके दिल छुपाते हैं, यानी नफरत और बुग़्ज़, अकबर, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी है। यानी जबान से प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो ये तो नजर आ जाता है इनके दिलों में भी बहुत नफरत है। कद बय्यना लकुमुल आयात, अब ये आज के दौर के हवाले से इस आयत को इस सेंस में ना लीजिएगा कामिल तौर पर, ऐसे लोग आज भी बहरहाल मौजूद हैं जो इस्लाम से, मुसलमानों से बहुत बुग़्ज़ रखते हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क इसमें पेश पेश है। आप देखें कि बहुत सारे लोग आपको आज भी मिलेंगे, लेकिन खास करके उस हवाले से ये बात हो रही है यहाँ पे। हम कोई हमारा पड़ोसी है क्रिश्चियन है या हिंदू है, या हम कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में ये नहीं सोच सकते कि ये मुंह से कोई कह रहा है, दिल में इसके बड़ी बुग़्ज़ होगी, नफरत होगी। नहीं, ये देखिए इस तरह से जनरल नहीं है आयत, हर एक पे लागू नहीं हो जाएगी, इसको जहन में रखिएगा। इस्लाम किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, ठीक है। तो नफरत का दर्स इस्लाम ने कभी नहीं दिया और देता भी नहीं है, और कुरान जैसी किताब आपको नफरत करना कैसे सिखा सकती है? लेकिन दुश्मनों से तो अवेयरनेस देगी ना वो आपको, तो दुश्मनों से बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। कद बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून,
تحقیق بیان کر دیا تمہارے لیے، بیان کر دی کہ تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو. آیت 119 ہاں انتم اولائی، اب مسلمانوں کا رویہ بتایا جا رہا. ہاں تم وہ لوگ ہو، تم محبت رکھتے ہو ان سے اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے. خاص کر کے پھر مدینے کے حوالے سے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر، یعنی کلی ہی ساری کی ساری، نہیں تورات انجیل سب کو مانتے ہو تم تو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ غصے میں تمہارے خلاف اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ تھے بہت مکے کے ماحول میں، جو مکے کا دور تھا 10 سال کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو بیسک چیز تھی، جو پرسیکیوشن چل رہی تھی، جو جسمانی اذیتیں دیے جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ تھی. لیکن مدنی ماحول میں جہاں جسمانی اذیتوں سے بہت حد تک سکون مل چکا تھا، تو ذہنی اذیتیں تھی. منافق تھے وہاں، یہودی منافق بھی تھے اور مشرک منافق بھی تھے. پیچھے سے چالے چلنا، باتیں بنانا، پروپیگنڈا پھیلانا، حتیٰ یہ کہ حضرت عائشہ پہ تہمت، زنا کی تہمت تک لگا دی گئی. تو ذہنی اذیتیں تھی وہاں پہ. تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اصل میں ان کی سوچ، ان کے دل ایسے ہیں، اتنا غصہ ہے ان کو تم پر. قل موتوا بغیظکم، کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت جاننے والا ہے سینوں کے بھید. آیت 120 ان تمسسکم حسنہ تسوہم، اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر پہنچے تم کو کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان دے گی تم کو ان کی چال کچھ بھی. بے شک اللہ رب العزت جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ نے تو انہیں گھیر رکھا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تصبروا وتتقوا، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا صبر کہلاتا ہے، اور سیلف کنٹرول تقوی کہلاتا ہے. تو ان پروپیگنڈوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ صبر، نیگیٹیولی ری ایکٹ نہ کریں، سیلف کنٹرول. دور حاضر میں بھی یہی ہے، گھر کے معاملات میں بھی یہی ہے. ہم بہت جلدی نیگیٹو ری ایکشن دکھاتے ہیں اور سیلف کنٹرول ہم میں نہیں ہوتا. ہماری ساری ناکامیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں صبر اور تقوی نہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ، آیت نمبر 121، اور جب صبح سویرے تم نکلے اپنے گھر والوں میں سے اور تم مومنین کو جنگ کے لیے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب بات ہو رہی ہے غزوہ احد کی. غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ جب پہلا غزوہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے مائگریٹ کر کے. اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا 70 کے قریب قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، یعنی بڑی زبردست قسم کی شکست دی تھی 313 مسلمانوں نے 1000 کفار مکہ کو. ٹھیک ہے، تو اس کا بدلہ لینے کی غرض سے شوال کے مہینے میں کفار قریش نے لگ بھگ پورے 1 سال تیاری کی اور 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے. احد کے میدان میں جا کے پڑاؤ ڈالا. یہاں مسلمانوں نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کے لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے، لیکن بہرحال جو رائے فائنل ہوئی وہ یہ تھی کہ مدینے سے باہر جا کے جنگ کرتے ہیں. تو پھر مدینے سے باہر گئے. مسلمانوں کا تقریباً 1000 کا لشکر تھا. پھر عبداللہ بن ابی، منافقین سردار منافقوں کا، وہ راستے سے 300 کے لگ بھگ لوگ لے کے واپس پلٹ گیا کہ میری رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے، اور اب ایسی کیا فائدہ جنگ کرنے کا جس میں میری رائے کو اہمیت نہ دی گئی. تو یہ تقریباً 700 لوگ بچے، وہ کفار 3000 کے قریب تھے. تو یہاں پہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر انفارمیشن کو آگے آیات پڑھتے ہیں. تو آیت نمبر 122 اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں. تو 300 لوگ تو یہ چلے گئے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، اتنی اہمیت نہیں دی کہ قرآن میں بتایا جائے. ہاں یہ 2 گروہ جو تھے، یہ اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے مدینے میں رہتے تھے. اوس کے بنو حارثہ تھے، خزرج کے بنو سلمہ تھے. تو ان کے دل میں آئی تھی یہ بات کہ یہ ٹھیک ہے، مطلب مخلص تو تھے لیکن آپ کے دل میں بزدلی آ جاتی نا، ڈر آ جاتا ہے کہ کیا کریں ہم، واپس چلے جائیں، 300 لوگ یہ چلے گئے. یہی وہ چیز تھی جو پیچھے ابھی میں پڑھا رہی ہوں نا آپ کو، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن سے، کہ یہ تم تصبروا وتتقوا، یہ ایک طرح کا پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا پروپیگنڈا، کہ جنگ کے موقع پہ بھائی نکلتے ہی نہیں مدینے سے، نکل کے 300 باہر گئے تاکہ ہم پلٹیں تو ان کی ارادے کمزور ہو تو یہ بھی پلٹیں. تو جب وہ 300 گئے تو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ولیہما واللہ ولیہما، اللہ مددگار تھا ان دونوں کا. یعنی ایک فطری کمزوری تھی ان کے، لیکن اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ ان کا ولی بنا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. تو وہ پھر وہیں رکے رہے اور جنگ میں حصہ لیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی، جبکہ تم اذلہ کمزور تھے. پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مومنوں کو، بدر کے حوالے سے آئے تھے. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ،
کیا نہیں ہے کافی تم کو کہ مدد کرے اللہ رب العزت تمہاری 3000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ منزلین اتارے ہوئے ہوں؟ بلا کیوں نہیں، ان تصویروں، اب یہ اللہ کا جواب آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی تھی نا بدر میں، تو پھر اللہ کا جواب آیا تھا کہ مدد آئے گی، بلا کیوں نہیں، ان تصویروں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ آئیں گے تمہارے پاس، کون؟ دشمن، اپنے جوش کے ساتھ۔ اسی طرح مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو کہ نشان زدہ ہوں گے، نشان زدہ بیجز پہنے ہوئے، یعنی جو ٹاپ کے فرشتے ہیں، ان شارٹ یہ، ٹھیک ہے؟ تو 5000 کی تفسیر میں ملتا ہے کہ بدر میں اترے تھے فرشتے 3000 اترے تھے، اور کسی نے کہا نہیں 5 ہی پورے اتر گئے تھے، کسی نے کہا کہ 3 نہیں، مطلب کام تمام ہو گیا تھا ان لوگوں کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح ہوئی ہے 5 کی ضرورت نہیں پڑی، بہرحال اللہ نے یہ آیات قرآن میں نازل کی۔ اس میں ہے کہ ان تصویر و تتقو، دوبارہ وہی آ گیا، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی کرو گے تو اللہ 3 کیا 5000 فرشتے بھیج دے گا۔ تو جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا صبر اور تقوی ہوتا ہے، اللہ کی مدد اتنی زیادہ آتی ہے۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری مگر یہ کہ تمہارے دل جو ہے مطمئن ہو جائے۔ یعنی کیا 3000 فرشتے، کیا 5000 فرشتے اللہ نے مدد کرنی ہو تو اللہ تمہاری ایک تلوار سے 100 کو مروا دے؟ تو 3000 5000 کی بات کر کے اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان دے رہا ہے، اصل میں تو مدد اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہے پیچھے، ومن نصر الا، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت 127، تاکہ کاٹ دے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے ان کو تو وہ لوٹ جائیں ناکام ہو کر، یعنی بدر میں جو کفار میں لڑے ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملے میں کوئی، آپ کے لیے معاملے میں کوئی اختیار۔ کیا معاملے میں؟ جب عہد ہوا ہے، غزوہ عہد ہوا ہے جو کہ مسلمان جیتی کی جنگ ہار گئے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے، جو خود پہنے ہوئے تھے، سر پہ جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی، اس کی کڑیاں جو تھیں گال کی ہڈی میں اندر جبڑے تک میں دھس گئی، اور بہت خون بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے ہوش بھی ہو گئے۔ اور غزوہ بدر میں احد میں جو شکست بھی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جب لشکر کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسی بات ہو تو لشکر کے قدم ہل جاتے ہیں۔ تو جب اتنا برا حال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون روکے نہیں رک رہا تھا، پھر حضرت فاطمہ نے وہ پٹ سے وہ جو ہوتا ہے چٹائی ٹائپ کی جو چیز ہے اس کو جلایا، مطلب راکھ بنائی کسی چیز کی، پھر اس راکھ کو گال پہ بھرا، وہ کس طرح سے خون رکا۔ حضرت علی بھی لگے ہوئے تھے، دیکھیں بیٹا اور داماد کیسی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں، اس سے خون کو دھو رہے ہیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہیں پھر یہ بات نکل گئی تھی کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا جو منہ ہے، مطلب اس کو خون لہو لہان کر دیا۔ اس طرح کی بات کو جس سے ملتی جلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم۔ یعنی انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہے، پہلی بات، کیونکہ انہی میں سے اس جو عہد میں وہ آیا ہے، لشکر آیا ہے، اس کے لیڈر ابو سفیان تھے، اور خالد بن ولید بھی اس میں شامل تھے، بعد میں دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ، ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اس کو عذاب دینا ہے، جنت اور جہنم کے فتوے لگانا عام مسلمانوں کا یا عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کی منزل کیا ہے۔ ہاں جنت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ جو شخص ہیں یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال بہت اچھے تھے یا مجھے بہت اچھے لگتے تھے، تقوی والے لگتے تھے، ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں، حتمی نہیں کہہ سکتے فلاں جنتی ہے فلاں جنتی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے گا جسے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 130 ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم کھاؤ سود دگنا کئی گنا بڑھا کر۔ بدر کی آیات کے بیچ میں ہی سود کی بات آ گئی، کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے عہد میں، عہد کی جب 50 تیر انداز تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، جب یہ شروع میں آتا ہے نا کہ تم بٹھا رہے تھے مورچوں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں ایک مورچے پہ بٹھایا تھا، اونچی جگہ پہ پہاڑی پہ، کہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو تم نے نیچے نہیں آنا۔ تو جب وہ مسلمان جیت گئے اور کافر منہ موڑ کر بھاگ گئے تو لوگ مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو اوپر تیر انداز جو تھے ان کے اندر جھگڑا ہوا، رائے کا اختلاف ہوا کہ ہم نیچے آ جاتے ہیں، چلتے ہیں نیچے، ہم تو جیت گئے۔ کچھ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نیچے نہیں آنا، چاہے ہمارے ساتھ کچھ ہو، چاہے ہم جیتے چاہے ہارے، نیچے نہیں آنا، مطلب جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، ان شارٹ یہ۔ تو لیکن ان میں اختلاف ہوا اور غالباً 35 جو تھے وہ نیچے چلے گئے، مورچہ تقریباً خالی ہو گیا۔ تو
खालिद बिन वलीद देख रहे थे, वो उस वक्त एक तरह से कहना चाहिए कि कमांडर टाइप के थे वो उसके फौज के। तो वो पलट कर आए, उन्होंने उल्टा हमला किया मुसलमानों पे और मुसलमान हार गए। उस मोर्चे की वजह से जंगी पॉलिसी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की हुई थी, वो पॉलिसी टूटी, वहां से मुसलमान हार गए। तो माल की मोहब्बत फिर भी कही जाती है, माल गनीमत समेटा जा रहा था, तो ये भी एक चीज थी, एक फैक्टर था जो उनमें था। तो बीच में फिर यहाँ पे आयत हमारे लिए आ गई कि माल की मोहब्बत नहीं लानी, वाला ताकुलुर रिबा, सूद न खाओ बढ़ा चढ़ाकर, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। ये अदआफा मुदाफा कहते हैं डबल ट्रिपल, रेशो से बढ़ता जाना। एक तो फिक्स होता है ना 2.5% देना, 2.5% देना है, 5% देना है, 10% देना है। एक होता है कि सूद अब 20% देना है, अब इतना कर्जा हो गया अब 30% देना है। ये मुराद है यहाँ। वत्तकुन्नार, और डरो आग से जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। तो सूद का नतीजा क्या है? आग है। वतीउल्लाह और रसूल, और अताअत करो अल्लाह की और रसूल की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और जल्दी करो बख्शिश की तरफ, अपने रब की तरफ से, और जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, सिर्फ चौड़ाई है, ठीक है, अभी लंबाई कितनी ये नहीं पता। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो तैयार की गई है तकवा वालों के लिए, वो लोग जो खर्च करते हैं। अब ये जन्नत पाने के लिए क्या सिफात होनी चाहिए? अल्लदीना युनफिकून, वो लोग जो खर्च करते हैं, फिस्सर्रा, खुशहाली में, वद्दर्रा, और तंगी में। हमने पीछे देखा था खर्च करने के वाले से, जो रात में भी दिन खर्च करते हैं, दिन में भी, दिखाकर भी, छुपा कर भी। एक वो अमल की आयत थी जिसमें हम फौरन फौरन, जैसे पर डे हम एक पारा पढ़ रहे हैं तो एक चीज पे तो कम अज कम हम अमल कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक और आ गई, जो खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगी में भी। तो ये मत समझे तंगी है तो हम सदका कैसे दें, हम तो बहुत परेशान है, नहीं, अब रेशो के हिसाब से दें। जो खुशहाल है वो शायद 100 रुपए दे रहा है मिसाल के, तो जो बदहाल है वो शायद 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे। वल काजिमीन अल गईज, और जो पी जाते हैं गुस्से को। तो गुस्सा ऐसी, ये नहीं लिखा कि जिनको गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा आना एक फितरी बात है, लेकिन जो पी जाते हैं गुस्से को, दबा जाते हैं। वल आफीना अनिन नास, नंबर 3, और जो दरगुजर करते हैं लोगों से। किसी की बात पे, किसी चीज पे गुस्सा आ जाना, उसको पी जाना, एक पहली स्टेज है। साथ साथ क्या, उसको माफ भी कर देना। ये बहुत बड़ी चीज है यार, कोई हर किसी के लिए करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। और तीसरा क्या है फिर, उस पे जिस पे गुस्सा आया, जिसकी गलती की वजह से नुकसान उठाया आपने, आप उस पर एहसान भी कर दो, उसको कुछ दे दिला भी दो, मिसाल के तौर पर। ये तीसरी चीज होगी, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। तो अल्लाह मोहब्बत रखता है एहसान करने वाले के साथ। गुस्से से कैसे बचा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमल का एक पॉइंट है। गुस्सा आए तो इंसान क्या करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ चीजें काम करेंगी। मैं जनरल, आप अपने आप को खुद देखें, मैं भी अपने आप को देखूं कि हम पे क्या काम करेगा। मुझ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करती है, मैं उस सिनेरियो से निकल जाती हूँ। उस जगह से उठकर चले जाएं जिस जगह आप बैठे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस जगह को छोड़ दें। पोजीशन बदल सकते हैं, बैठे हैं खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाए, पानी पी सकते हैं, वुजू कर सकते हैं, फिर खामोश इख्तियार करें, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, तवूस पढ़ सकते हैं, जोर जोर से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस पर गुस्सा आ रहा है, अगर आप नहीं जा सकते, आप उसको कह दें यहाँ से उठकर चले जाओ, उसको भगा दें। जैसे छोटे बच्चों पे गुस्सा आ जाता है माओ को, तो फौरन बच्चे को कहें रेस हो जाओ यहाँ से, फौरन से मेरे सामने से चली जाओ वरना मुझसे पिट जाओगी, ये हम कहते भी हैं अक्सर। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं कर पाते, वो ये कि ये सोचना कि जो मैं कहूंगी अब गुस्से में, ये है असल इलाज तो इसका यही है, लेकिन ये मुश्किल है। बहरहाल जो गुस्से में मैं कह रही हूँ या कर रही हूँ, ये लिख लिया जाएगा, इससे मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा इस बंदे से, और ये चीज लिख ली जाएगी। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, मजीद क्या है, जो जन्नतों के वो बनते हैं, उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, पाते हैं जन्नतों को। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और ये लोग हैं जब इनसे कोई बेहयाई हो जाती है या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठते हैं, यानी कोई गुनाह कर बैठे, ज़करुल्लाह, तो फौरन अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह का जिक्र करते हैं और बख्शिश मांग लेते हैं अपने गुनाहों की। यानी गुनाहों पे इसरार नहीं करते, गुनाह हो जाता है। अब देखिए जैसे वहां लिखा था गुस्सा आ जा, ये नहीं लिखा गुस्सा नहीं आता, यहाँ पे भी लिखा है गुनाह, ऐसे नहीं कि गुनाह ही नहीं करते, नहीं, जहालत की वजह से अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते हैं, मगर क्या करते हैं, इस्तिगफार कर लेते हैं फौरन। ये कहाँ से पता चला? जैसे हजरत आदम का रवैया था ना, फौरन इस्तिगफार की। शैतान का क्या रवैया था? इस्तिगफार तो नहीं की उसने। वमन यगफिरुद्दुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो बख्श देगा गुनाहों को सिवाय अल्लाह के, और जो नहीं, और नहीं वो इसरार करते ऊपर जो उन्होंने किया, यानी वही बार बार वही गुनाह नहीं करते। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। आयत 136, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरा, अब इनका इनाम क्या है, यही लोग हैं, बदला इनका बख्शिश है, इनके रब की तरफ से बागात हैं, बहती हैं इनके नीचे से नहरें, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। व निअमा अजरुल आमिलीन, और कितना ही अच्छा है अजर अमल करने वालों का। यानी जबानी बोलना सीख लेना, बता देना, इनके लिए अमल के हवाले से
مینشن نہیں ہوا. مینشن کیا ہوا ہے؟ اجر العاملین. یہ جو پیچھے پڑا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، پھر اجر ملنا ہے. یہ اللہم اجعلنا منہم. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے کئی امتیں. تو چلو پھر وہ زمین میں، پھر دیکھو کس طرح وہ انجام جھٹلانے والوں کا. کون تھے جھٹلانے والے؟ قوم عاد، سمود، فرعون وغیرہ. یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے نصیحت کی، اور ہدایت ہے نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور تم سستی نہ کرو اور تم غم نہ کرو. وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو ہم میں وہن بھی ہے. ہم بحیثیت سنگل مسلم اور بحیثیت مسلم کنٹری، وہن کا ہم بہت شدت سے شکار ہیں. کسی معاملے میں نہیں بولتے کہ جو سپر پاور ہے اس وقت کا وہ ہمارے اوپر میزائل نہ گرا دے. تو یہ وہن ہے، کمزور ہمت ہونا، سست ہونا، ہمت ہار جانا. اس میں بڑھاپا بھی آتا ہے. جیسے بڑھاپا کہتے ہیں نا، تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بندہ آپ کو؟ جب وہی بندہ جوان تھا تو وہ شاید 140 160 پہ گاڑی چلاتا تھا کلومیٹر پر آور میں. اب جب بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو وہ جب 80 پہ بھی گاڑی چلتی ہے تو اس کو لگتا ہے اچھا میری بہت تیز ہو گئی اسپیڈ. یہ وہن ہی ہوتا ہے نا بڑھاپے میں بھی. تو یہ وہن ہم میں ہے موجود. دور حاضر میں مثال آپ کو سامنے نظر ہی آ رہی ہوگی. کوئی نہیں بول رہا فلسطین کے معاملے میں، سب وہن کا شکار ہے. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. بدر میں ہار گئے تھے نا، اس حوالے سے بھی احد میں، تو اس حوالے سے بھی آیت آ رہی ہے کہ جب کوئی بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے تو بندہ وہن اور حزن کا شکار ہوتا ہے. حزن کیا ہوتا ہے؟ آپ غم میں پڑے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو یہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائیں. وانتم الاعلون، اور امید دلا رہا ہے اور تم ہی بلند ہوگے، کامیابی ہوگی. ان کنتم مومنین، شرط ہے اس کی اگر تم ایمان والے ہو، اللہ سے کنیکشن میں ہو، اللہ سے، اللہ پر ہی پورا بھروسہ ہے، تو وہن چلا جائے گا. دیکھیں اللہ پر بھروسہ تھا نا بدر میں، 313 ٹکرا گئے 1000 سے. پھر بدر احد میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ تھا نا، اللہ نے تو وعدہ نبھایا تھا، اللہ نے تو جیت دے دی تھی. ادھر بھی 1000 ٹکرائے 3000 سے. 1000 بھی نہیں تھے بلکہ 700 تھے. تو مومن تھے نا، ایمان مضبوط تھا. آج اتنے بڑے بڑے مضبوط ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور جو چل رہی ہے سچویشن اس میں نہیں بول رہے. کیوں؟ شدید وہن کا شکار ہے. یمسسکم قر، اگر پہنچا ہے تم کو کوئی زخم، یعنی عہد میں تمہیں شکست ہوئی ہے، تو تحقیق پہنچایا تھا تم نے قوم کو زخم اسی کی مانند، یعنی تم نے بھی تو بدر میں انہیں ہرایا تھا. وتلک الايام، اور یہ دن ہے، نداولوها، ہم پھیرتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان. ولیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو یہ جو دن پھیرتے ہیں، کبھی پہلے مسلمان جیتے یا مسلمان ہارے. اس کا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دن کیوں پھیرتے ہیں اللہ؟ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور یتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے کچھ شہید بھی بنا لے. یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی عطا کرنا تھا. عہد میں اس لیے بھی شکست ہوئی، شہادت کا وہ دل میں جذبہ رکھتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی اجر دینا ہے. تو کوئی ظالم آیا ہے، کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے تو لوگوں کو شہید کر رہا ہے نا، ظلم کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم لکھ رہا ہے اور دوسروں کے لیے جنت کا سبب بن رہا ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے. اور کیوں ہوتا ہے یہ حالات؟ یہ دور حاضر پہ ضرور رکھ کے سوچیے گا آیات کو. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں آج کل جو سچویشن چل رہی ہے جیسے اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، جبکہ یہ آیت کب ہے؟ عہد کے حوالے سے آ رہی ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی کون کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کس کی کیا رائے ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے اللہ کافروں کو. تو کافر تو نہیں مٹتے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کافر تو نہیں مٹ رہے، وہ تو مضبوط سے مضبوط ہو جا رہے ہیں. تو وہ رک ہی نہیں رہے، قتل پہ قتل، اور دیکھ ہی رہے ہیں کیا حال ہے. تو ہمیشہ کیا رہے گی؟ جنت والے رہیں گے نا، جنتی، وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، خوشیوں میں رہیں گے، عذاب سے بچ کے رہیں گے. اور یمحق الکافرین، تو کافر کیا ہوگا؟ کافر کا کیا حال ہے؟ جہنم میں جائے گا نا ہمیشہ کے لیے. دنیا میں تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا، مومن نے بھی چلے جانا، کافر نے بھی چلے جانا. آخرت کی کامیابی کس کے لیے؟ آخرت کی کامیابی تو مومنین کے لیے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ. پھر ایک چیز اور کیا ہوتی ہے؟ ایام نداولوها کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا. اللہ تو جانتا ہی نہیں، اللہ نے دکھایا، تمہیں دکھایا. کچھ یہ بھی ہوتا ہے نا، کبھی ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو یہ جو برا وقت آتا ہے ہم پہ کسی حوالے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے کہ جب تم نے دعوے کیے تھے تو یہ دیکھو میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، پورے کرو اپنے دعوے. تو اللہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ ایسے ہو. اب ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اپنے ارادوں کو مضبوط دیں، اور اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کریں. باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے.
کہ تم اس سے ملاقات کرو. یہ وہ صحابہ ہیں جو بدر میں کچھ صحابہ جو احد میں بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور وہ بضد تھے کہ نہیں باہر جا کے لڑیں, مدینے سے باہر جا کے ہم احد میں لڑیں گے. شہادت کا شوق تھا انہیں. ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم موت سے ملاقات کرو, تو دیکھ لیا تم نے اس کو, یعنی موت تمہارے اوپر ہی تھی بالکل. وانتم تنظرون, تم اس کو دیکھ رہے تھے, یعنی موت دوڑ دوڑ کر تمہارے پاس آ رہی تھی. وما محمد الا رسول, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. جب خبر پھیلی تھی عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے, کیا پھر اگر وہ مر جائیں گے یا وہ قتل کر دیے جائیں گے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی تم نے وہ خبر سنی تو تمہیں لگا سب کچھ ختم ہو گیا, کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے؟ تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. وَمَن يَنْقَلِبْ, اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی ایڑیوں پر, تو ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کو کچھ بھی, اور عنقریب اللہ رب العزت جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اب یہ مسلمانوں کو ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے, وہاں ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے اس میں, کہ کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر مر جائے. اللہ نے جو کتاب ہے, کتاب معجلہ, ایک مقررہ وقت لکھا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. یعنی ہم بھی یہ سوچیں, دیکھیں زمین کا وارث تو اللہ ہے. کوئی ملک پہ کبھی کسی کا قبضہ ہوتا ہے, کچھ سینکڑوں سالوں بعد کسی کا قبضہ ہوتا ہے. زمین کا وارث تو اللہ ہے. تو سب نے تو مر کے جانا ہے. اس میں اتنا افسوس تو ہم کرتے ہیں, ظلم ہوگا اگر کسی پر, خاص کر مسلمانوں پر, ہمارے جسم کا حصہ ہے, تو افسوس تو بہرحال ہے ہمیں. لیکن ایک حتمی بات یہ ہے کہ یہ موت, وہ تو شہید ہو رہا ہے نا. کیا اور جگہ سے موت کی خبریں نہیں مل رہی؟ وہاں سے بھی تو موت کی خبریں مل رہی ہیں. وہ لوگ تو شہید نہیں ہو رہے. تو اگر فلسطین سے خبر آ رہی ہے تو وہ تو شہادت پا رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز, بھروسہ رکھیں, احد میں اتنے لوگ چلے گئے, شہادت پائی, اللہ کا حکم تھا, ان کی وقت اتنا ہی تھا, وہ چلے گئے. اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ زندگی کے معاملات میں کسی کا بھائی مر جاتا ہے, والد چلا گیا, بہن چلی گئی, واویلا مچا دینا, صبر نہ آنا, تو یہ آیت ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی نفس کے لیے ہے ہی نہیں کہ مر جائے, اللہ کا حکم تھا تو چلا گیا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا, تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے, کیونکہ یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے فائدے کے لیے, تو ہم پھر سے دنیا کا فائدہ دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے ثواب کا, تو ہم دیں گے اس کو اس میں سے. یعنی دنیا کے لیے کرو تو صرف دنیا ملے گی, آخرت کے لیے کرو تو دنیا تو ملے گی, آخرت بھی ملے گی. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. اور کتنے ہی نبیوں میں سے ہیں جنگ کی, ان کے ساتھ معه ربیون کثیر, بہت سارے اللہ والوں نے. فما وہنوا, تو انہوں نے تو سستی نہیں دکھائی. دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے, انہوں نے تو کوئی سستی نہیں دکھائی بوجہ اس کے جو ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں. نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی, اور نہ ہی ومستکانوا, اور نہ ہی وہ دبے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ یہ حالت ہوتی ہے, ہم اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتے ہیں نا, اوور کانفیڈنس, کہ ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم نے تو بدر میں 313 نے 1000 کو نمٹا دیا, اور بڑے بڑے سارے بڑے سردار مر چکے تھے, اللہ ابو سفیان بچے تھے, اور ابو لہب غالباً بچا تھا, تو ایک آدھ کوئی شاید اور بھی ہو. باقی جو کریم تھی وہ تو سب ختم ہو گئی تھی بدر میں. تو ایک بہت کانفیڈنس کا ہائی لیول تھا, جوش جذبہ بہت تھا. تو جب اللہ نے پھر, ہوتا ہے کبھی کچھ بچے تیاری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مما ہمیں سب آتا ہے. اچھا بھائی سب آتا ہے. تو جب ممائیں بعد میں جب رزلٹ آتا ہے, پھر ممائیں پوچھتی ہیں مما آپ تو بیٹا آپ تو کہہ رہے تھے مما ہمیں سب آتا ہے, تو یہ اتنے نمبر کم کیوں آئے؟ تو وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی سب آتا تھا, لیکن سب آتا تھا اس لیے تیاری ریوائز ہی نہیں کیا. تو یہ بھی ہمارے نفسیات ہے ہماری. وما کان قولہم, اور نہ تھی ان کی بات مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب. یہ کس کی بات ہے؟ یہ جو ربیون, جو پیچھے اللہ والوں نے پچھلے پروفٹس کے ساتھ مل کر جنگیں کی, جس کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے, ان کا قول ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو ہمارے معاملے میں, اور ہمارے قدم جما دے, اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. یعنی دعائیں بھی کرتے تھے. تو وہن, ضعف اور استقامت, ان سب سے بچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ صبر. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, تو عطا کیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا, اور اچھا ہے ثواب آخرت کا, اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. 149. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر, تو تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے ہو کر. بلکہ اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مددگار ہے, وہ خیر الناصرین, اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. تو جو مشکلات سے ڈر کر اچھے کام چھوڑ دے, فتنقلبوا خاسرین,
وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور کفار کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، میں اس گیدرنگ میں سیٹ نہیں ہو سکتی اگر میں حجاب کر کے جاؤں گی، یہ بھی ایک نیچرل بیہیویئر ہے. تو اس کیا ہوگا پھر، یہ خسارہ ہے ہمارے لیے. تو تطیع الذین کفروا، بات تو وہاں ہو رہی ہے مدنی ماحول کے حوالے سے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہمارا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. بینگ اے مسلم ہمارے کچھ کچھ ہماری ویلیوز ہیں جس سے کسی حال میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب کو. اور روب کس وجہ سے؟ بیما اشرکو، بوجہ اس کے جنہوں نے شرک کیا ساتھ اللہ کے، جو کہ اللہ نے اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. یعنی شرک کی کائنات میں کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے اتاری نہیں نا. مالم ینزل. تو کائناتی نظام آپ کو بتاتا ہے کہ شرک ایک ہی خدا ہے. جو سارا سسٹم چل رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں شرک کے فلسفے کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو کہ دنیا کا ماہر ہے، جو ایک چھوٹے سے سیل کو اسٹڈی کر رہا ہے یا کسی بڑے سولر سسٹم کو اسٹڈی کر رہا ہے، تو اس کو پتا چلے گا نہیں ایک سے زیادہ گاڈ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک پاور ہے جو ان سب کو سنبھال رہی ہے. وما واہم النار، اور ٹھکانا ان کا آگ ہے. مطلب ان کے دلوں میں روب ڈل گیا تھا نا. روب بعد میں کفار مکہ جب آئے ہیں سارے جمع ہو کے، پورا عرب اٹھ کر آیا آخری ضرب لگانے کے لیے. تو غزوہ خندق ہوا ہے جب، اس کے بعد سے جب وہ پلٹے ہیں تو بس پھر نہیں آئے، پھر روب کا شکار ہو گئے. اتنے روب تھا ان پہ کہ پھر وہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو کوئی انہوں نے وہ جنگی نہ کر سکے. لیکن مسلمانوں نے تو تلواریں نکالی ہی نہیں نیاموں سے باہر، لیکن وہ جنگی نہ کر سکے. وہ بیتا مثوت ظالمین، اور ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. آیت نمبر 152. اور تحقیق سچ کہا تم سے اللہ نے، سچ کر دیا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ. کون سا وعدہ؟ نہیں، احد میں جیتنے کا وعدہ. مسلمان جیت چکے تھے. استحسونہم باذنہ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے. حتی اذا فشلتم، مگر یہاں کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جب ہمت ہار دی تم نے. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا معاملے میں، وہی جو تیر اندازوں والی بات تھی. وعصیتم من بعد، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے جو اس نے دکھایا تم کو جو تم پسند کرتے تھے. یعنی مال غنیمت دکھایا، اللہ نے ٹیسٹ دیا. اللہ اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، جنگ جتانے کا وعدہ تھا، اللہ نے جنگ جتا دی تھی. تم نے وہاں درے پہ بیٹھے ہوئے تھے جب مورچے پہ آپس میں جھگڑا کیا، اللہ نے تمہیں مال غنیمت دکھایا، تمہارے دلوں میں خیال آیا اور تم اسے سمیٹنے کے لیے زمین سے اترے اور مورچے سے اترے، اس لیے تم ہارے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے دنیا کو، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے آخرت کو. پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو. اب دیکھیے 70 شہید ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی چلے گئے اس میں. مصعب بن عمیر کتنے بڑے صحابی تھے، وہ بھی شہید ہوئے احد میں. مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، چھوٹا شہر تھا. میجورٹی انصار کی تھی شہید ہونے والے کی، گھر گھر میں صفے ماتم بھیج گئی. تو وہ جو 30 اترے تھے، 30 یا 35 اترے تھے شاید مورچے سے، تو ان کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ تو بہت غصہ ہونا چاہیے سب کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو بعد میں پھر ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا گیا. وہ ٹیسٹ تھا اس وقت، ایک امت کو مضبوط کیا جا رہا تھا، تو ہر طرح کے حالات سے گزارا جا رہا تھا تاکہ ایک بالکل مضبوط کامل امت نکلے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے مومنوں پر. اس تو سعیدون ولا تلؤون، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے. یہ کب ہوا؟ جب خالد بن ولید نے حملہ کیا پلٹ کر، تو مسلمان پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو گئے اور تم مڑ کر نہ دیکھتے تھے اوپر کسی کو، اور رسول تم کو بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے. تو جب بھاگنا شروع ہوئے میدان چھوڑ کر، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میری طرف اللہ آؤ اللہ کے بندو. فاصابکم غما بغم، تو پہنچا تم پر غم کے ساتھ غم. ٹھیک ہے. لکیلا، تاکہ نہ تم غم کرو اس کے اوپر جو تم سے چلا گیا اور جو نہ پہنچا تم کو. تو غم کے بعد غم، ایک تو نافرمانی کی، پھر تم جنگ ہارے، پھر جنگ ہارنے کے بعد اتنے سارے شہید بھی ہو گئے، اور پھر جن کی غلطی تھی ان کے غم کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ لکیلا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کرو. کیا مراد ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ آپ جب آپ کی ٹریننگ ہو جاتی، جب برے حالات آتے ہیں نا تو بندہ مضبوط ہوتا ہے. ایک بچہ جو گھر میں پڑھتا ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ بالکل اس کو ہر چیز میں پیمپر کیا جا رہا ہے، اور ایک بچہ ایسا ہے جو حالات سے لڑ کے جوان ہو رہا ہے، دونوں کی پرسنالٹی میں بہت فرق ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. پھر اتارا اس نے تم پر غم کے بعد امنتن نعاسا، ایک اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے. یعنی جب جب چلے گئے، جب یہ مسلمان ہار گئے، اس کے بعد جو خالد بن ولید ہے
ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ان کو پورا ختم کر کے جانا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کیونکہ جو بچے کچھ مسلمان تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سب پہاڑ پر چڑھ گئے نا، پھر بچا ہی نہیں، کیا کرتے پھر تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے پیچھے پہاڑ پہ چڑھیں گے تو یہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، بس ہم نے بدلہ تو لے لیا بدر کا، تو واپس چلتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بہرحال وہ واپس چلے گئے. اب کیا ہوا، جب جب لاشیں لاشیں مسلمانوں کی پڑی ہیں، خون ہی خون ہے، سوچے تو آپ اتنے لوگ ہیں. تو اس پہ جو غم کی ایک کیفیت تھی، اس سے نکلنے کے لیے اللہ نے ایک اونگ دی، امنتن نعاسا، ایک امن والی اونگ. ہوتا ہے نا کبھی بہت چھوٹی سی آپ کو اونگ آتی ہے، آپ بالکل فریش ہو جاتے. تو وہ ایک گروہ تھا مسلمانوں کا جو بچ گئے تھے، ان کو ایک جھونکا سا آیا نیند کا، وطائفتم قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق. اور ایک گروہ جو تحقیق فکر میں ڈال دیا ان کو ان کے نفسوں نے، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے. یعنی وہ کون تھے، وہ کون سے لوگ تھے؟ ایک پہ تو اونگ آ گئی، ان کو سکون آ گیا، وہ ذہنی طور پہ تھوڑے سے فریش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں صبر کرنا ہے، صبر آیا انہیں. اور دوسرا ایک گروہ تھا جو سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں ظن الجاہلیت، جاہلیت جیسا گمان. یہ منافقین تھے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ہے؟ یعنی تو ہماری رائے تو یہی تھی نا، مدینے میں رہ کے لڑائی کریں. اب جو ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا، ہماری رائے نہیں مانی گئی. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے لیے. یعنی دین کے کام میں جب تک خالص اللہ کے لیے نہ ہونا تو بندے اس سے صبر نہیں ہوتا، پھر کامیابی نہیں آتی. تو نیت اور اخلاص ضروری ہے. اور سارے معاملات پھر جب ایسا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ کی رضا تھی، اس کو صبر آ جاتا ہے نا، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. کسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اور پھر ہم اس نیکی کو اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے نا، تو جب اس کی طرف سے ہمیں بدی ملتی ہے، کوئی اچھا بدلہ نہیں ملتا، تکلیف ملتی ہے، بہت واویلا مچاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کی نہیں ہوتی نا اصل میں. تو یہ ایک فارمولا ہے یہاں جو آیات کے معنی میں چھپا ہوا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے تیرے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے یہ منافقین اپنے دلوں میں بغض اور حسد چھپائے ہوئے تھے، ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن سوچ یہی رہے تھے. یقولون، وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے معاملے میں کچھ ہوتا نا، یعنی ہماری مرضی ہوتی، ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہا ہنا، ہم قتل نہ کیے جاتے اس جگہ. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو البتہ نکل پڑتے تم اس جگہ کے لیے جس جگہ پر تمہیں قتل ہونا تھا. یعنی وہی بات اوپر، امرا کلہ للہ، کہ معاملات اللہ کی طرف سے. تمہاری موت لکھی ہوتی تو تمہاری رائے پہ عمل ہوتا، نہیں ہوتا تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم خود نکل کر آ جاتے اپنی قتل گاہوں پہ. اور تاکہ آزمائے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ چھانٹ دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. آیت 150. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو منہ موڑ گئے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں. یہ ہے یہ یوم احد کے بارے میں آیا، یوم التقى الجمعان. تو مسلمانوں میں سے جو اوپر مورچے سے اتر آئے تھے ان کی بات بھی ہو رہی ہے. اور دوسرے بھی لوگ ہیں جو جنگ میں مطلب اپنی جنگ سے منہ موڑ کر بھاگ گئے. ان شارٹ یہ بھی میں اس کی ڈیٹیل آگے آتی ہے تو انشاءاللہ مزید بتاتی ہوں. آیت نمبر ہے یہ ہماری 155. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک پھسلایا تھا ان کو شیطان نے سات بغض کے جو انہوں نے کمائی کی. کون سی کمائی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، مورچے سے اتر آئے، ٹھیک ہے، اور باہم جو ان کا اختلاف ہوا، یہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور شیطان کی باتوں میں آ گئے. شیطان پھسلاتا ہے، زبردستی نہیں کروا سکتا، وہ پھر ہم خود کرتے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. دوبارہ یہاں مینشن ہو رہا ہے اللہ نے معاف کر دیا ان کو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا جب وہ چلے پھرے زمین میں یا وہ لڑے کہ اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو، اگر وہ ہمارے پاس نہ وہ ہوتے، مطلب ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایویں ہی چلے گئے ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شہید ہو گئے، یا ہماری بات مانتے ہمارے ساتھ رکتے تو کوئی قتل وتل نہ ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں. اور اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. 156 آیت تھی یہ ہماری. تو اس بات میں، اس آیت میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی، ایک تقدیر پر ایمان لانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ افسوس میں بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیوں چلا گیا، اگر یہ نہیں جاتا جنگ میں میرا بیٹا بچ جاتا. تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا یہ. تو صبر نہیں آتا جب ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے.
یہ موت، زندگی، رزق، اولاد، یہ موٹی موٹی چیزیں تو 100% ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کے ہاتھ میں، بندہ کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا ان کو، کیونکہ باقی کچھ تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے انسان کا، لیکن وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آیت 157، وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں یا مر گئے تم، البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، اور وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ کما رہا ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ وَلَا إِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر البتہ تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تو اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو بس فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو۔ لِنْتَ لَهُمْ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ کرام سے، پیچھے صحابہ کے درمیان آپس میں محبت کے لیے کیا آیا تھا کہ اللہ نے محبت ڈالی تم میں، تم تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ اب یہ وہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی سے کرتے تھے، جو صحابہ کرام سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم دل کے سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے ارد گرد سے ہٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے دلوں میں بھی اللہ نے ایسی محبت ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے جھگڑتے تھے ہمیں مل جائے، بس جانے دینے کو تیار ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ بدر میں اپنے ہی رشتے داروں کے لیے تلواریں اٹھا لی، باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بھتیجا چچا کو مار رہا ہے، تو چھوٹی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ اسلام سے، اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا ان کی۔ فاعفوا عنہم، تو درگزر کر دیجئے ان سے اور بخشش مانگے ان کے لیے اور مشورہ کریں ان سے معاملات میں، یعنی وہ جو درہ چھوڑ کے نیچے آئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان لوگوں کے لیے، کیا فیلنگز ہوگی، وہ تو نظریں زمین سے اٹھانے کے لائق ہی نہیں رہے ہوں گے۔ تو ان موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نرم دل بنایا ہے، اور یہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، شیطان نے انہیں پھسلایا آگے اس کے پھسلائے میں، تو تم کیا کرو، جبکہ ڈانٹا بھی اللہ نے۔ بالکل میرے اس جملے کو ایسے نہ لیجیے گا کہ ہم بھی گناہ کرتے ہیں اور ہم کہیں اللہ ہمارے معاملے میں بھی کہہ دے گا کہ ہاں شیطان نے پھسلایا تھا آگے۔ آپ جو کرتے ہیں جواب دینا ہوتا ہے، یہ حالات اور یہ ساری چیزیں، ساری آیات ذہن میں رکھ کے اس کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی انہیں معاف کر دو، ان کے لیے بخشش بھی مانگو اور انہیں معاملات میں بھی شریک کرو۔ ایسے بندے سے تو بندہ بات نہیں کرنا چاہے گا کیا کہ اس سے کوئی مشورہ لے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں پر۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، آیت 160، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد؟ اور اللہ ہی پہ چاہیے کہ توکل کریں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت میں اس خیانت کے ساتھ آئے گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا مال غنیمت کی تقسیم کے وقت، خیانت کا الزام لگایا، تو وہ کلیئر کیا گیا، اور پھر جنرل بات بھی کر دی گئی کہ جو چیز خیانت کی جاتی ہے، جیسے زمین کا جو ٹکڑا ہے، آپ کرپشن کے ذریعے اس پہ قبضہ کر لیں تو وہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں ٹانگ دی جائے گی، پھر وہ اس ٹکڑے کو پوری 500 سال کا دن ہوگا، اس سارے دن میں وہ اٹھائے اٹھائے پھرے گا اس کے وزن کو۔ تو جیسے جیسے کسی نے اونٹ چرایا ہے، یا اونٹ زکات کے مال میں اونٹ جمع ہوئے، ایک اونٹ سائڈ کر لیا، تو قیامت والے دن وہ اونٹ اس کے کندھوں پہ رہے گا پورے دن کے لیے۔ تو جو خیانت کرتا ہے بندہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ آسانی کرے، تو وہ اس کے ساتھ رہے گی، وہ اس کا وزن اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس میں خاص کر کے نا دیکھیں، چوری کا مال بھی ہے، غبن بھی ہے، پبلک پراپرٹی بھی شامل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھروں کو ہم بناتے ہیں، گھروں میں آگے سے ایک گیلری نکال لی، ایک گیلری پیچھے سے نکال لی، وہ گھر کا حصہ نہیں ہے، جو ہمیں گھر کا میپ دیا گیا ہے، یہ ہمارا 240 یارڈس کا گھر ہے، 240 یارڈس کا ہی ہمارا گھر ہے۔ یہ بہانے سے آگے چبوترا بنا لینا، پھر سیڑھیاں بھی بنا لینا، گلی تنگ ہو رہی ہے گزرنے والوں کے لیے، ایسے ہمارے یہاں تو بہت کلچر ہے، یہ فٹ پاتھ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ٹھیلے سے یا ٹھیے سے بنا دیتے ہیں، ایک تو ٹھیلا ہے نا، چلو چل رہا ہے، وہ تو اس نے قبضہ نہیں کیا ہوا، لیکن ایک ٹھیا کیبن سا بنا لیں گے پورا، اب اس فٹ پاتھ پہ لوگوں نے چلنا ہے، آپ نے وہاں بازاروں کے اندر یہ عام ہے یہ چیز۔ تو یہ سب استغفر اللہ معاذ اللہ بہت سوچنے والی چیز ہے۔ یہی تو فساد ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ، ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، کرپشن۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، آیت 162۔ کیا بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کتنی ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔
ہم درجات عند اللہ، اور وہ درجوں میں ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر، صحابہ کرام بھی اور تمام مومن مراد ہیں. اس بعث فیہم رسولہ، جب بھیجا اس میں انہی میں سے ایک رسول جو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات، اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور البتہ وہ اس سے پہلے کس میں تھے؟ ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اللہ کا احسان ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. پروفٹ نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے قانون بنا دیتا کہ بھئی ایک کتاب آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. ہمیں پورا ایک نمونہ دیا، ایک ٹیچر دیا، کر کے دکھائے. جن کو کسی کو فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا. ہم کہتے ہیں تو جن ہے عمل کر سکتا ہے قرآن پہ، ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہے. تو ان میں سے من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، انسانوں میں سے ہی بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری بھی پڑھائی ہمیں، پریکٹیکل بھی کروایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایسے ہوگا قرآن کو اس طرح سے اپنی زندگی پہ اس کے قوانین کو لاگو کرنا ہے. اور تھیوری بھی کرے نا، یتلو علیہم آیاتی و یزکیم، پھر ٹریننگ بھی ہے، یزکیم ٹرین بھی کر دیا ہم. پورا ایک ٹیچر دیا، کتاب دی، کتاب کو سمجھایا، خود کر کے دکھایا کیا کیا مسائل ہیں، کس طرح سے چیزوں کو سب سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، علی المؤمنین. اولما اصابت کو مصیبہ، اور جب کیا بھلا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، جنگ احد کے حوالے سے آ جائیں دوبارہ. قد اصبتم مثلیھا، تحقیق تم نے بھی تو پہنچائی ان کو، یعنی بدر میں تم نے بھی ہرایا انہیں. قلتم ان ھذا، جب تم پہ مصیبت آئی، تم نے کہا ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئے. یہ اوور کانفیڈنٹ، وہی والی بات، وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم بھی ہار سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے. قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجیے کہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی. تم نے مورچہ چھوڑا، تم نے آپس میں اختلاف کیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا کہ اترنا نہیں یہاں سے، تم اترے، اس وجہ سے، تمہاری وجہ سے. اب زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہوتی ہیں، اس کا فارمولا یہاں پتہ چل رہا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، میں نے کیا گڑبڑ کی ہے جو مجھ پر یہ مصیبت آ گئی. سب سے پہلا ٹیسٹ ہے. قل ھو من عند انفسکم، محمد ان سے کہو یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی. تو یہ کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتی ہوں. طبیعت خراب ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، سب سے پہلے سوچیں کیا کھایا تھا، سب سے پہلے سوچیں. تو یہ خود جو ہم اپنے نفوس ہے نا، اس کی وجہ سے آتی ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. آیت 166. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو کچھ پہنچا تم کو، یعنی شکست پہنچی اس دن جس دن دونوں جماعتیں ملی، یعنی احد کے دن، فباذن اللہ، بس اللہ کے اذن سے ہوئی. ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ اطاعت رسول کرنی ہے. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ جان لیں لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی. عبداللہ بن ابی دیکھا جیسے اس کے جو 300 ساتھی پلٹے ہوں گے اس کے ساتھ، تو پھر مسلمانوں نے بعد میں کیا سوچا ہوگا ان کے بارے میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. پتہ تو چل گیا ہوگا نا. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور جب کہ کہا گیا تھا ان کو کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یا مدافعت ہی کرو، یعنی مدینہ شہر کی رکھوالی ہی کر لو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے جنگ کرنا البتہ ہم تمہارے ساتھ چلتے. یعنی کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کہا نہیں ہم تو جنگ کرنا جانتے ہی نہیں ہے، تو ہم تو نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ. ہم للکفر یومئذ اقرب، وہ کفر کے لیے اس دن، یعنی منافقت کی وجہ سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. یعنی ان کی ایک بات نے بتا دیا ان کو کہ وہ کہہ تو رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے جن کا جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. اصل میں وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو بہانے بنا رہے تھے کہ ہمیں لڑنا آتا نہیں ہے ورنہ ہم تمہارے ساتھ چلتے لڑتے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے واسطے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ خود بیٹھ گئے، کیا کہا؟ اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو وہ قتل نہ ہوتے. یعنی شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں رائے زنی کر رہے ہیں، خود تو گئے نہیں جنگ میں، اور پیچھے بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ایسے، کوئی کام ہوتا ہے بڑا، آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں میری ہیلپ کرو، کچھ ہیلپ کے لیے آتے ہیں. کچھ جو نہیں آتے وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ تبصرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تبصرے کیا کریں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے ہمارے ساتھ رہتے تو ادھر قتل نہ ہوتے جا کے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد ان سے کہو تو ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تمہاری وجہ سے یا شہر کے اندر رہنے کی وجہ سے اگر ان پر موت نہ آتی تو تمہارے اوپر جو موت آنی ہے تم اس کو اپنے آپ سے دور کر لینا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں امواتا، مردہ.
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ یہاں صفحہ ماتم بھج گئی، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ہر ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا اس وقت، بین کرنے کی بھی، بین جو ہوتا ہے، عورتیں جو چیختی ہیں روتی ہیں زور زور سے، مرثیے یہ کہتی ہیں، وہ بھی ابھی ممانعت نہیں نازل ہوئی تھی، تو ہر گھر میں بین ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی مدینے کی، کیا حالات ہوں گے وہاں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، مطلب اتنا تم اتنے رو رہے ہو، اتنے پریشان ہو، سب فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شہید تو خوش ہیں وہاں باوجہ اس کے جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا، یعنی شہید ہونے والے تو شہادت کی وجہ سے خوش ہیں، وہ تو اقرار ہیں، وہ تو فخر کر رہے ہیں، وہ تو پراؤڈ کر رہے ہیں، بہترین زندگی، بہترین ٹھکانہ، بہترین رزق، بہترین اجر، سب کچھ ان کو من فضلی، حق سے زائد مل گیا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زائد سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری پا رہے ہیں لوگوں کے بارے میں جو ان کو ابھی پیچھے سے آ کے نہیں ملے، یعنی جو اور شہید ہو کر آنے وہ تو اور ان کے بارے میں بھی خوشخبری پا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں کوئی خوف ان پر اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ تو بہت خوش ہیں اللہ کی راہ میں چل کے، وہ اپنے ڈیسیجن پہ بہت خوش ہیں کہ شکر ہے ہم شہید ہو گئے، ہمیں کیا کیا مل گیا، اور یہاں دنیا والے ان کے لیے اس قدر رو رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر، ورنہ اللہ لا یضیع، اور اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا اجر مومنوں کا۔ الذین استجابوا، آیت 172، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اس کے بعد جو پہنچا ان کو زخم۔ جنگ احد میں جو شکست والے صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ صرف شہداء تک محدود نہیں ہے جو پیچھے بات ہوئی، لیکن جنہوں نے جواب، مطلب جو بچ کے زخمی ہو کر واپس آ گئے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ تھا کہ احد میں شکست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ مشرکین واپس آ کر پھر حملہ نہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ مطلب کچھ کو بھیجا، پکارا کہ ان مشرکین کا تعاقب کریں، تو 70 آدمی تیار ہو گئے اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ ان میں سے صرف وہ لوگ ہوں گے جو احد میں شریک ہوئے تھے، یعنی جو صحابی اب زخموں کی وجہ سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، اب اس کام کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑا اور وہ کھڑے ہوئے، تو یہ وہ لوگ تھے الذین استجابوا، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں تھی وہاں، کوئی پین کلر نہیں تھا، جنگ سے زخمی ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدشہ ہے مجھے پلٹ کے واپس نہ آ جائے، مجھے کچھ لوگ چاہیے ان کا تعاقب کرنے کے لیے۔ لوگ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو جنگ میں شریک نہیں، وہی جو پلٹ گئے منافقین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان میں سے نہیں چاہیے، تو پھر پیچھے کون بچتے ہیں؟ وہی بچتے ہیں نا جو جنگ میں گئے تھے، کھڑے ہوئے وہ، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، تو جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، ان کا تو ہے ہی ہے، جو غازی بن کر آئے اور دوبارہ کھڑے ہو گئے، ابھی خون بہ رہے ہیں، زخم تازہ ہے، تو ان کے لیے بھی اجر ہے بڑا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک کچھ لوگ جمع ہو گئے پس ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کا اس بات پر ایمان بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، کیا پروپیگنڈا کیا؟ کہ واپس آ رہا ہے ابو سفیان لشکر لے کر، ٹھیک ہے، اور میدان بدر میں مقابلہ ہوگا، تو اس چیلنج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا۔ اور یہ کب کیا تھا؟ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ابو سفیان نے اپنی بس شرمندگی چھپائی، تو خفیہ طور پر ایک بندے کو مدینہ بھیجا، وہاں یہ خبر مشہور کر دی کہ ابو سفیان کا بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ پورا عرب مقابلہ نہ کر سکے گا۔ تو مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا، اور مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ فخشوہم مقصد تھا، فزادہم ایمانا، مسلمانوں کا رویہ یہ تھا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہوں نے کہا آتا ہے بڑا لشکر تو آ جائے، اللہ کی راہ میں ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور وہ پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، نہیں چھوا ان کو کسی برائی نے۔ غزوہ حمراء الاسود، غزوہ بدر صغرا اس کو کہتے ہیں، جنگ تو ہوئی نہیں، تو واپس پلٹ آئے، اور مطلب اللہ کی رضا بھی پائی انہوں نے، اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، وہ لوگ مسلمانوں کے مد مقابل آئے ہی نہیں، کیونکہ جنگ بھی نہیں ہوئی، اور ماشاءاللہ واپس پلٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آیت کی تفسیر بتائی ہے نا آپ کو 174 کی، اس میں 2-3 رائے موجود ہیں، اگر کسی نے کوئی اور تفسیر سنی ہے تو اس سے کنفیوز نہ ہو جائے گا کہ میں کوئی اور بتا رہی ہوں، اور اس سے پچھلی آیت کے حوالے سے بھی مختلف آراء موجود ہیں، ٹھیک ہے، شان نزول کے حوالے سے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان رکھتے، اور نہ غمکین کرے تجھ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، جلدی کرتے ہیں یسارعون، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پیچھے کرنے کے لیے یا برے کاموں کے لیے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔
وہ نہیں ہے انہم لن یضروا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. چاہتا ہے اللہ کے یہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. تو کوششوں پہ وقتی کامیابی ہو سکتی ہے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے مومنین کے خلاف ہیں یا ویسی برائیوں میں کام کر رہے ہیں. آپ ایسی قوموں کو بہت طاقتور دیکھ سکتے ہیں، بہت عروج پر دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ عروج کبھی صرف اس لیے دیتا ہوں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور آخرت میں ان کے لیے عذاب و نظیم ہو. پہلی بات. دوسری بات، اگر ہم اس طرح کے نان مسلمس کو بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ریزن ہے کہ دنیا میں اس کا حصہ نہیں ہے. دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہے اللہ کی نظر میں، اس سے بھی کم ہے. تو وہ جس کو چاہتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ افسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے عقیدے کے حساب سے اور ہم غلط ہیں، تو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ، اب میں یہ کہوں کہ نہیں وہ بہت ایماندار قوم ہے اس لیے بہت ترقی کر لی، نہیں. ایماندار وہ اپنے لیے. جب وہ جو کمزور ملک ہیں، جو کمزور قومیں ہیں، وہ ان پہ حد درجہ کوئی سب سے بڑا جو ظالم ہو سکتا ہے جیسے شاید فرعون بھی اپنی آنکھیں بند کر لے، اتنا ظلم کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. چوتھی چیز یہ کہ آپ شکر گزاری کریں گے نا. آپ چاہے اب مسلمان ہوئے، اگر کوئی مسلمان قوم بھی ہے اور وہ کرپٹ ہے، کرپشن کرتی ہے، تو اس کو عروج نہیں مل سکتا دنیا میں. یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ اپنوں کی گردنیں کاٹیں گے، اختلاف کریں گے، تو پھر عروج نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہرحال کافی ساری چیزیں ہیں اس میں ڈسکشن کے لیے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو. بس اس میں ایک امپورٹنٹ چیز کیا، ولہم عذاب عظیم. شرک کے ساتھ کتنی ہی ترقی کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے، اللہ پھر ان کے اچھے عمل کا حساب دنیا میں ان کو دے دیتا ہے. دنیا میں خوشحالی دے کے پلس مائنس برابر کر کے زیرو کر دیتا ہے. آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں جو ان کو، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے نفسوں کے لیے. تو آپ کبھی دیکھیں گے ظالم ہوں گے، کیا کفر کی بات ہو رہی ہے، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں بڑی ترقیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک مسلط ہو جاتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر، اور یا کوئی آرمی میں ہے یا کوئی خاندان میں کوئی بڑا، اور وہ پرلے درجے کا کرپٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ برا ہی نہیں ہوتا. وہ ہیپی شیپی زندگی گزارتا ہے، ہیپی شیپی یہاں سے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ یہ گمان نہ کریں کہ دنیا میں جو ان کی کوئی پکڑ نہیں آ رہی کہ میں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اصل میں تو نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. انما لملی لہم، بے شک ہم مہلت دے رہے ہیں ان کو لیزدادوا اسما، تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں. استغفر اللہ. یہ ڈھیل، یہ کامیابیاں کوئی ان کو پکڑ نہیں پا رہا، یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں حصہ ختم کر کے آخرت کے عذاب کو بڑھا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. 3 عذابوں کی بات ہو گئی. یہ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب، عذاب علیم دردناک، اور عذاب عظیم بڑا عذاب. بڑا عذاب جو لوگ مانتے نہیں ہیں، سیدھی سادی سی بات ہے، منع کر دی تو عذاب مطلب اسلام سے ہی پھر گئے. تو عذاب عظیم بڑا عذاب، پھر عذاب علیم دردناک عذاب جسے ٹارچر کرنا کہتے ہیں نا. اور پھر تیسرا کیا، عذاب مہین، رسوا کرنے والے. ٹارچر آپ اکیلے کمرے میں کر رہے ہیں تو الگ، ایک سب کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے، پیچھے سے اعمال کھول کے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ تو حقیقتاً ایسا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ عذاب مہین ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے کہ جو تم ہو، یعنی اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، نقصان ہو گیا، شہید ہو گئے، یہ اصل میں چھٹائی ہو رہی ہے. دیکھیں منافق چھٹے نا، اس میں آپ پتہ چل گیا. پھر مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھیل گئی، پھر وہاں آپ کی ہو گئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آگے آنا ہے، اصل اللہ کے لیے آگے آنا ہے. ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے، چھٹائی ہو رہی ہے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ آگاہ کر دے تم کو غیب کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے. تو آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں بڑی آزمائش ہو، چھوٹی آزمائش ہو، تو یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو غیب کی خبر بتا دے. انسان کبھی نصیحت سے سیکھتا ہے، کبھی تجربے سے سیکھتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ ہمیں سکھاتے ہیں کوئی چیز. ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے ہمیں کوئی رکا آ جائے، کوئی لیٹر آ جائے اور اس میں لکھا ہو کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یا ایسی کوئی چیز ہے کہ تمہارے لیے یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. ایک بیسک انفارمیشن تو ساری دی گئی ہے ہمیں قرآن میں. کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ برے حالات سے گزار کے ہمیں میچیور کرتے ہیں. اچھا، اور دوسری یہ چیز کہ
پروفٹس کے حوالے سے آیت چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ پروفٹ جو نبی ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ حصہ غیب کا، کچھ نہ کچھ چیزیں دی جاتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا تک گئی. غیب کی چیزیں نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. یہ کیوں اللہ دیتا ہے پروفٹس کو؟ تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بجائے اس پہ جھگڑا کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اسے غیب اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ وہ جب تمہیں انسٹرکشنز دے تو تمہارے دل پر اس کا اثر ہو. سیدھی سی بات ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھی ہوگی تو آپ آ کے اچھی طرح بتا سکیں گے نا. آپ نے کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے بتائیں گے اس کے بارے میں؟ تو یہ کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں جتنا بھی غیب کا علم جس کو بھی دیا گیا. تو ہمارا کام ہے ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا. اور نہ ہی گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو عطا کیا. کون ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے خاص کر کے. جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے وہ بہتر ہے ان کے لیے. یعنی اپنے مال کو روک کے رکھنا، خرچ نہ کرنا، اور اس کو سمجھنا کہ میں نے اتنی سیونگ کر لی ہے میرے لیے بہتر ہے. زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو پتہ ہے نفلی صدقات بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس بچتا ہے کچھ تو وہ منع نہیں ہے. بل ہوا شر الحم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. تو زکوٰۃ کے مصارف بتائیں اللہ نے، صدقے کے مصارف بتائے ہیں، ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس مال کے ذریعے جس میں انہوں نے بخل کی قیامت کے دن. یعنی جو مال بچا کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، اسی کے طوق بنا کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور اسی سے ان کی پیشانی کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. لقد سمع اللہ، تحقیق سن لیا اللہ رب العزت نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں. یہ کون تھے؟ خاص کر یہودی. یہودیوں میں مال خوری، سود خوری بہت زیادہ تھی، اس کے بہت اسیر تھے وہ. تو جب پچھلی آیت نازل ہوئی یہودیوں نے سنا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. مال خرچ کرنے کے حوالے سے آ رہے نا سیطوقون، کہ طوق پہنائے جائیں گے. کہہ رہے اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم ان قریب لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا، اور ہم لکھیں گے ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر حق. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جلنے کا. اب یہ چوتھا عذاب آ گیا. یہاں تین ہم نے پیچھے پڑے، ایک جلنے کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی ادنا سا بھی ظلم نہیں کرتا اللہ رب العزت. الذین قالوا، آیت 183، وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی لے کر آئے جس قربانی کو آگ کھا جائے. یہ کون تھے؟ یہودی تھے. اور پچھلی شریعت میں یہ ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا نا، حابیل قابیل کے حوالے سے دیکھا تو روایت ملتی ہے کہ جو حابیل نے قربانی پیش کی وہ اللہ نے قبول کی تو ایک آسمان سے آ گئے اور اس نے قربانی کو جلا دیا. پہلے اس طرح سے سب کا قبول ہوتا تھا، یہ قربانی قبول ہوتی. تو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں قبول کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ جب تک وہ اس طرح سے کچھ کر کے نہ دکھائیں. قل جاءکم رسول من قبلی، کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو کئی رسول مجھ سے پہلے آ چکے ہیں روشن نشانیوں کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو. یعنی یہ جو نشانی مانگ رہے ہو تو پہلے پروفٹس تمہیں دے چکے ہیں. فلیما قتلتموہم، تو تم نے کیوں قتل کیا ان کو اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو. فإن کذبوک، پھر اگر انہوں نے تجھ کو جھٹلایا تو تحقیق کئی رسولوں کو تجھ سے پہلے جھٹلایا گیا، وہ لائے تھے روشن نشانیاں اور صحیفے اور کتاب. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور رویہ بتایا جا رہا ہے. جھٹلانے والے جنہوں نے جھٹلانا ہے ان کو روشن نشانیاں. یہ قربانی کی کیا بات ہوئی؟ تاکلہ النار، زبر کتاب منیر، جس نے جھٹلانا اس نے جھٹلانا. کل نفس، ہر نفس کو، ذائقۃ الموت، چکھنا ہے موت کو. اب چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر نفس کو. تو اب ہر نفس میں سارے جاندار آ جاتے ہیں، پہلی بات یہ. اور ٹیسٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنے کا لفظ کیوں آتا ہے؟ ذائقہ، ذائقہ کیوں لفظ ہوتا ہے؟ یہ بھی تو آ سکتا ہے ہر نفس نے مر جانا ہے. دیکھیے مختلف ہوتے ہیں نا ذائقے، ہر شخص کے لیے مختلف ہوتے ہیں. ہر شخص کی انجوائمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کو میٹھا بہت پسند ہے تو میٹھا ذائقہ اچھا لگے گا. ہر شخص کی موت کی کیفیت ڈفرینٹ ہے اس کے اعمال کے حساب سے، تو اس کے لیے موت کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوگا. ذائقہ کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ. کسی کے لیے موت بہت سویٹ ہوگی، کسی کے لیے تھوڑی کم سویٹ ہوگی، کسی کے لیے بہت ہی کڑوی ہوگی، کسی کے لیے کم کڑوی ہوگی، کسی کے لیے نارمل ہوگی. اللہ رب العزت جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے جن کی روح قبض کرنے کے لیے روشن چہرے والے فرشتے ہیں
آمین یا رب العالمین. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک تم پورے کر دیے جاؤ گے اپنے اجر کو قیامت کے دن. اور جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں, فقد فاز, تو تحقیق وہ کامیاب ہوا. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور, دھوکے کا سامان. دھوکے کا سامان کیسے؟ کیونکہ ہم سب کے ذہن میں ایک چیز ہے, سبھی کے ذہن میں ہوتی ہے, اسے اپنے ہاتھ سے وہ دوسروں کو قبر میں اتار کر آتا ہے. ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں لوگ مر رہے ہیں, لیکن اپنے حوالے سے کبھی بھی اس کو حتمی نہیں سمجھتے. مانتے ہیں کہ ہاں مرنا ہے ہم نے, لیکن ہمارے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے وہ سب اس کے حوالے سے نہیں ہوتی. تو ایک دھوکا سا ہے ہم سب کو ہی ہے. لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, البتہ تم ضرور آزما جاؤ گے اپنے مالوں میں سے, اپنے نفسوں میں سے. اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے, اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا. بہت سی تکلیف دہ باتیں. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کو یہ ہمیشہ سننا ہے, اور سنتے رہے ہیں وہ, اور اب بھی سن رہے ہیں. وہیں تصویر ہوں تو کیسے بچیں اس سے؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ عزم کے کاموں میں سے ہے. تو ایک جنرل بات ہے بحیثیت امت. اور ویسے بھی یہ دو چیزوں سے انسان ہمیشہ آزمایا جاتا ہے. بات بری لگ گئی کسی کی, یہ ایک جملہ ہوتا ہے نا ہم سب کے پاس, کسی نہ کسی کی بات کبھی نہ کبھی بری لگتی ہے, اور ہماری باتیں بھی دوسروں کو بری لگتی ہیں. وہیں تصویر ہوا تک تک وہی بات, نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا اور سیلف کنٹرول. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کے, البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے, اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. کس کو؟ اس عہد کو, کتاب کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نشانیاں ہیں, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, وہ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے. یعنی قرآن کی تعلیمات جیسے ان کی کتاب تھی وہ, اور ہم مسلمان قرآن کی تعلیمات پھینک دی اپنی پیٹھ کے پیچھے, اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو تھوڑی قیمت کے عوض. فبئس ما یشترون, تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا, نہ گمان کریں وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں ان چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کی, یعنی کریڈٹ خود لینا. ٹھیک ہے, تو جھوٹے دینی لبادے کبھی بندہ پہن لیتا ہے, اس کو پہن کر کام کرتا ہے اور اپنی تعریف بھی چاہتا ہے. پھر کبھی آفیسز میں یہ ہوتا ہے عام طور پہ, یا پروفیشنل لائف میں یہ ہوتا ہے, گھریلو لائف میں بھی یقیناً ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ جو کام میں نے نہیں بھی کیا نا اس کا بھی کریڈٹ مجھے مل جائے. اچھا, یہ اب جو جو اونچی جگہ پہ ہیں, وہ جو نیچی جگہ والے ہیں, ان کا کریڈٹ اپنے لیے لے لیتے ہیں اچھے کاموں کا, کہ میں نے سپروائز کیا ہے تو ساری چیزیں ہوئی. تو یہ نفسیات ہے ہماری جو بتائی جا رہی. فلا تحسبنهم بمفازۃ من عذاب, تو نہ تم خیال کرو, نہ تم گمان کرو کامیاب ہونا عذاب میں سے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ٹھیک ہے, یہ جس جو ہے نقل کر کے اگر اے پلس کوئی لے کر آتا ہے تو وہ اے پلس لے آیا ہے, اب اس کے بعد وہ اتنا بھی نہ آگے جائے کہ وہ کہ سب میری اے پلس کی تعریف کریں اور میری تعریف کریں, جبکہ اسے پتا ہے. تو یہ ایمان بالکل ہی ختم ہو گیا نا بندے کا. شرمندگی بھی نہیں رہی اسے کہ کوئی تعریف کرے تو خوش ہو, کوئی تعریف کرے تو پریشان ہو دل میں کہ میں تو چیٹنگ کی ہے میں نے. تو یہ اس حد تک جانا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے اختلاف میں آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو عقل کو صرف گھر کے مسائل اور پیسے کمانے میں نہیں لگانا. اولی الالباب کے لیے کیا ہے, کائنات میں جو نشانیاں ہیں, تو کبھی کبھی ریسرچ ورک بھی پڑھنا چاہیے, کبھی کبھی یونیورس کے بارے میں بھی پڑھیں, ایٹمز کے بارے میں بھی دیکھیں. اللہ کو پہچانتا ہے بندہ. کبھی گروسری سٹور میں جاتے ہیں ہم, تو ہم سبزیاں دیکھتے ہیں تو ترتیب سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو میں جب ہرے کلر کی سبزیاں دیکھتی ہوں, کھڑے ہو کر آپ ان کو ممکن ہو تو دیکھیے گا غور سے آپ بھی, اللہ کی نشانی ہے. وہ بھی چھوٹی ہری مرچ ہوتی ہے, بڑی ہری مرچ, کیپسیکم رکھی ہوتی ہے, دھنیا پودینہ, سارے ہرے کلر مختلف ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے سے ویریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے گرین ہوتے ہیں, اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. تو جو دنیا میں زمین آسمان میں کائنات میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, عقل کو وہاں بھی لگانا چاہیے. کون لوگ ہیں یہ جن کی بات ہو رہی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیام, کھڑی حالت میں بھی, قعود, بیٹھی حالت میں, وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں پر, یعنی لیٹ کر بھی. یعنی ذکر اب اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر حال میں کیا جا سکتا ہے, چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لے سکتے ہیں, بیٹھے بھی لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. پھر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب باطل پیدا نہیں کیا. یعنی اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں, اتنے سسٹم چل رہے ہیں کہ ایسے ہی وجود میں آ گئے.
یہ ہے نا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو دہریے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں فیوریبل کنڈیشنز بنی اور پھر ایک سیل بن گیا، اس سیل سے کمپلیکیٹڈ ملٹی سیلز بن گئے، اور پھر وہ اس سے کوئی پانی کا کوئی جانور بن گیا، اس سے پھر وہ خشکی میں آیا، خشکی کا جانور بنا، اور آخر میں جا کے چمپینزی کوئی بنا اور اس سے انسان بنا. اور کمال کی بات ہے انسان سے اب کچھ اور نہیں بن رہا، اور چمپینزی بھی سارے ختم نہیں ہو رہے. اگر چمپینزی سے انسان بننا تھا تو سارے چمپینزی ختم ہو جائیں، اور اگر انسان حقیقتاً کسی پیچھے چیز سے بنتا ہوا آ رہا ہے تو پھر انسان کے بعد ایک نئی مخلوق اب آ جانی چاہیے. ہزاروں سال ہو گئے ہمیں، لاکھوں سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے، اور کتنے سال چاہیے نئی چیز کے لیے. تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ اتنی کمپلیکیشن، اتنے سسٹم، ایک ایک سیکنڈ کا حساب، ہمارے سروں کے اوپر چاند سورج ستارے سیارے لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا کوئی مقصد ہے؟ بغیر مقصد کچھ نہیں پیدا ہوا. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، تو میں آپ کے عذاب سے بچا لوں. کس چیز پہ؟ سبحانک، پاک ہے تو. یعنی دنیا میں جو بھی رب کے کانسیپٹ کو لے کے، گاڈ کے کانسیپٹ کو لے کے جو خرابیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں، تو ان سے پاک ہے. جب انہوں نے غور و فکر کیا زمین اور آسمان کی تخلیق پہ، تو انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ حضرت عیسیٰ اگر گاڈ ہیں تو ایک انسان اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں بنا سکتا. اوکے، کوئی بت اگر گاڈ ہے تو کوئی بت اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں بنا سکتا. کوئی جانور اگر گاڈ ہے، کوئی جانور اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں بنا سکتا. اتنی سینسٹیو بیلنس ہے سارا. تو وہ کہتے ہیں سبحانک. تو یہ جو ساری ڈیفینیشن بنائی گئی ہے نا خداؤں کی، تو ان سے پاک ہے. سبحانک. اور پھر اب کرنے والا کام کیا ہے؟ فقینا عذاب النار. کہ اللہ ہم نے تیری پہچان کر لی ہے، تیری طرف آنے کے لیے راضی ہیں، کوششیں کریں گے، غلطیاں ہوں گی تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. پیچھے ہم نے پڑھا نا فقط فاز فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا تو تحقیق وہی تو کامیاب ہوا. کامیابی تو ہے ہی وہی کہ بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے کسی طرح. تو یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں وہ عقل والے نا، اولو الالباب. فقینا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب جس کو تو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتا، تو نے تو اسے رسوا ہی کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو. قرآن بھی ہو سکتا ہے، وقت کا نبی بھی ہو سکتا ہے. کیا؟ ینادی، جو پکارتا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. بہت جامع دعا ہے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، تہجد کے لیے کیا کہ بیدار ہوئے ہیں اور تہجد کے وقت ہی ہوتے تھے. اب آپ فجر کے لیے بیدار ہو تو آپ کہیں نہیں میں یہ نہیں پڑھوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے وقت پڑھتے تھے. اپنے بستر سے عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ والا رکوع پڑھتے تھے. اور کوئی کلی نہیں کی ہوتی تھی، کوئی وضو نہیں کیا ہوتا تھا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اس میں بہت پیاری اصل میں دعائیں ہیں. ہمارے پاس اب موقع بھی آ رہا ہے، رمضان ہے، اگر یہ آپ رکوع آخری حفظ کر سکیں اس کا، دعائیں بھی بہت پیاری ہیں. تو جب بستر سے اٹھتے ہیں تو حال یہ ہونا چاہیے کہ آپ بس آنکھ کھلی ہے بندے کی تو بس وہ یہ پڑھنا شروع کرتے جو آیات ہے، کہ ذہن اتنا عادی ہو جائے ان کا کہ آنکھ کھلتے ہی بس یہ آیات آ جائیں زبان کے اوپر. بہت زبردست. جیسے سورہ البقرہ ختم ہو رہی تھی نا آخر میں آیات، سورہ آل عمران بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ دونوں جوڑا ہیں صورتیں. تو یہ دعائیں آ رہی ہیں یہاں پہ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ. بر سے شروع ہوئی تھی بات، لن تنالوا البر چوتھا پارا تھا، تو بر سے ہم نے آج کا اپنا لیکچر شروع کیا تھا. اور یہ سورہ البقرہ میں دوبارہ آل عمران میں دوبارہ بر پہ آگے ہم. ابرار یعنی بر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، نیک لوگ، ان کے ساتھ ہی انجام ہو. یہ کیا ہے؟ علیین. علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی. تو دنیا سے جائیں گے نیک لوگ، وہ علیین میں ان کو جوائن کریں گے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب دے ہم کو وہ جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامہ، اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن. تو قیامت کے دن کیسے رسوائی ہوگی؟ لوگوں میں رسوائی ہوگی. لوگوں کے سامنے عیب اگر کھولے جائیں تو اس سے بچنے کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے. اس کا فارمولہ بھی کیا ہے؟ عمل بھی کرنا. صرف دعا تو نہیں ہے، تو عمل اس کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی دوسروں کے عیبوں پہ بندہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ آخرت میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کو. یہ جو اوپر ہے نا علی رسولک، تو کون سا وعدہ پورا کرنے کی بات ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا ہے نا کہ جو نیک کام کرے گا ان کو اچھا اجر ملے گا. تو یہ وعدہ پورا کرنا. ٹھیک ہے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی،
تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے کہ بے شک نہیں میں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جو عمل کرے گا ویسا اس کو اجر ملے گا۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور وہ اذیت دیے گئے میری راہ میں۔ میری راہ میں اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا کا حصول بھی ہو سکتا ہے، اور جو ٹریول کر رہے ہیں جیسے مائگریٹ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھگا دیا وہاں چلے جاؤ، وہ سیف پلیس ہے وہاں پہ بم گرا رہے ہیں وہاں سے وہاں چلے جاؤ، کس قدر اذیت ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ یہ آیات میں پڑھتی ہوں تو مجھے بس وہی سینیریو جو آج کل چل رہا ہے میرے ذہن میں یقین کرے ایسا لگتا ہے یہ آیات انہیں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے۔ جنگ کی یہ مجاہد ہیں، مارے گئے جو شہید ہو گئے۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں ضرور بضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں۔ تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے ہی، پہلا قطرہ گرتا ہے اس کے خون کا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرض رہ جاتا ہے۔ اور والا ادخلنا، اور البتہ میں ضرور، یہ جو ادخلنا لام زبر لا لگا ہوا ہے، لام تاکید ہے، اور نون شدہ، یہ بھی زور دینے کے لیے، نہایت شدید زور دے کے کہ ضرور بضرور۔ اوپر بھی آیا لا اکفرن، لا ادخلن، ضرور زور دے کے اللہ تعالیٰ بات کریں گے، میں ضرور بضرور ایسا کروں گا، میں ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا زمین میں چلنا پھرنا، یعنی ان کی کامیابیاں، جو کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کفر کرتے ہیں اور یہ بڑے کامیاب ہیں دنیا میں، تو اس سے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا کہ ان کے عقائد ٹھیک ہیں یا وہ درست ہیں۔ متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، مہمانی ہوگی ان کے پاس اللہ کی طرف سے، نزلم مہمانی، وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے۔ وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اور اہل کتاب میں سے البتہ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اولئک لهم اجر عند ربهم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جو یہاں اہل کتاب میں جو خرابیاں تھیں ان میں سے سب میں وہ خرابیاں نہیں ہیں، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، کچھ میں ایسے ہیں جو اچھے لوگ بھی ہیں۔ یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، اور باہم مقابلے میں صبر کرو، ورابطوا، اور تیار رہو، کنیکشن میں رہو، آمادہ رہو۔ تو لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو خود صبر کرنا ہے، پھر اکیلے ہی ساری بھلائیاں نہیں سمیٹنی، وصابروا، باہم مقابلے میں بھی صبر کرو، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور رباط کہتے ہیں رابطو آپس میں کنیکشن میں رکھنا۔ اب ایک مسلمان ملک ہے تو دوسرے ملک کے حوالے سے آپ یہ بات کر لیں، آپ ترقی کریں تو آپ اپنے مسلمان ملک کو بھائی سمجھیں، اس کو اپنا وہ نہ سمجھیں دشمن، تو اس سے سیکرٹس چھپا رہے ہیں، بحیثیت ایک امت کام ہونا چاہیے، یہ بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہم اسے لے سکتے ہیں۔ رابطوں میں ایک میننگ اور آتی ہے، رباط الخیل قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے، گھوڑوں کو تیار رکھنا۔ رابطو، اپنے ڈیفنس سسٹم کو، ڈیفنس میکینزم کو بہت اسٹرانگ رکھو، آپ کے پاس سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جنگ کے لیے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے، حملہ کرے تو منہ کی کھائے۔ رابطو واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ رابطہ اللہ سے بھی ہونا چاہیے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے حالات پتہ ہونے چاہیے، خونی رشتے جو رحمی رشتے ہیں، آپ کے چچا پھپھو تایا وغیرہ ہیں، شادی کے بعد بچیاں خاص کر کے وہ تو پھر سسرال کی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ نہیں یاد رکھتی کہ ہمارے بھی رشتے دار ہیں، ہمارے ابو کے بھائی ہیں، ہماری امی کی بہنیں ہیں۔ وہ رابطو، رابطے میں رہنا چاہیے، پوچھ گچھ کرنی چاہیے، کوئی ان میں سے حقدار ہے تو اس کی اگر مدد کر سکے تو مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس آیت پہ عمل کر سکیں آپ تو ضرور اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے تقریباً 9 منٹ باقی ہیں، بہرحال میں اس کو یہیں روک رہی ہوں، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، سورہ نساء شروع کریں گے اگلے کلاس میں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالآيات والذكر الحكيم، سبحانك وبحمدك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔